بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ کاشانہ بصیرت کا آڈیو بک سیکشن ہے۔ کتاب اسلوب سیاست پارٹ نمبر 7۔ ہنگو علاقہ بنگش میں بمناسبت انقلاب اسلامی قائد کا خطاب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الاولین والآخرین خاتم النبیین ابی القاسم محمد وعلی المعصومین من آلہ والمنتجبین من صحبہ والسلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین۔ اسلامی انقلاب کی کامیابی کی سالگرہ کی مناسبت سے آج کے دن پاکستان کے مسلمانوں عموماً اور علاقہ بنگش کے غیور مومنین اور اقصی جنسی اور ہنگو کے غیور فرزندوں کو خصوصاً مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ ہم اس انقلاب کو اسلامی انقلاب سمجھتے ہیں۔ یہ انقلاب جو رافعی لحاظ سے محدود نہیں اور صرف شیعوں سے مختص نہیں۔ ہم انقلاب کی سالگرہ مناتے ہیں کیونکہ یہ انقلاب اسلامی ہے اور اس انقلاب کے حامی امریکہ تک موجود ہیں۔ اس انقلاب کے حامی امریکہ اور مشرق بعید میں موجود ہیں۔ یہ انقلاب محدود علاقے کا انقلاب نہیں ہے، کسی خاص حصے کا انقلاب نہیں ہے، اسلامی انقلاب ہے، انسانی انقلاب ہے۔ بلکہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جس قدر اس انقلاب کی کامیابی کے ساتھ مسلمانوں میں بیداری پیدا ہو گئی ہے، اس طرح مستضعفین و محرومین میں امید اور توقع پیدا ہو گئی ہے۔ جس طرح اس انقلاب سے مسلمان ایک ہو گئے ہیں اور مسلمانوں میں خودی پیدا ہو گئی ہے، اسی طرح اس انقلاب نے تمام دنیا کو حیران کر دیا ہے۔ دنیا نے دیکھا کہ ایران نے امریکہ کو ذلیل و خوار کر دیا اور ہر محاذ پر امریکہ کو شکست دے رہا ہے۔ اسی وجہ سے دنیا حیران ہو گئی ہے۔ اسی طرح اس انقلاب نے سپر طاقتوں کو، خواہ وہ امریکہ ہے یا روس، سرگردان اور لرزہ براندام کر دیا ہے۔ ان کو توقع نہیں تھی، ان کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ ایران کے مسلمان اس طرح سے شاہ کو، جو کہ خلیج کا پولیس مین سمجھا جاتا تھا، اس کو ذلیل و خوار کر کے نکال دیں گے۔ ویسے امریکہ نے جو اس کا پشت پناہ تھا اس کو پناہ دینے سے انکار کر دیا۔ سپر طاقتوں کی پریشانی کی وجہ ہر جگہ مسلمانوں کا اٹھ کھڑے ہونا ہے، حتیٰ کہ روس میں مسلمانوں نے خطرہ پیدا کر دیا۔ اس انقلاب سے سپر طاقتوں کا ڈرنا، ان کا سرگردان اور پریشان ہونا ایک طبی بات ہے۔ آج ہم اس انقلاب کی سالگرہ منا رہے ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ اس انقلاب کے مختلف پہلوؤں کا تجزیہ کریں۔ سب سے بڑی بات پاکستان کے حکمرانوں کے لیے ایک لمحہ فکریہ ہے۔ پاکستان اسلام کے نام پر حاصل کیا گیا تھا۔ پاکستان بننے کے لیے 40 سال کے بعد بھی پاکستان میں اسلامی نظام، جو کہ پاکستان کے مسلمانوں کی ایک دیرینہ آرزو ہے، اب تک اس آرزو تک نہیں پہنچ سکے۔ اس ملک کو بنے ہوئے 40 سال گزر گئے اور جو چیز ہمارے پاس نہیں ہے وہ اسلام ہے۔ ایران میں 11 فروری کو انقلاب اسلامی کامیاب ہوتا ہے اور شاہ کی حکومت کا خاتمہ ہوتا ہے اور 1 اپریل کو فوراً جمہوری اسلامی کا اعلان کر دیا جاتا ہے، جبکہ ہمارے ملک بنے ہوئے 40 سال گزر گئے ہیں لیکن ابھی تک اسلامی نظام کا پتہ نہیں ہے۔ کیا پاکستان کے مسلمانوں کے لیے بالعموم اور علماء کے لیے بالخصوص یہ لمحہ فکریہ نہیں ہے کہ پاکستان میں ابھی تک اسلامی نظام نافذ نہیں ہو سکا؟ کیا اس میں اسلام کا قصور ہے؟ نہیں، اسلام کا قصور نہیں۔ پھر کیا وجوہات ہیں؟ کس کا قصور ہے؟ کس وجہ سے یہاں اسلامی انقلاب کامیاب نہیں ہو رہا ہے؟ اس پر سوچنا چاہیے۔ ہمارے لیے لمحہ فکریہ ہے، خصوصاً ہمارے ان نوجوانوں کے لیے جو مغرب زدہ ہیں اور ان کے ذہنوں میں یہ بات ہے کہ اسلام کے پاس جدید مسائل کا حل نہیں ہے۔ ان کے لیے بہترین درس انقلاب اسلامی ایران ہے۔ آج اس انقلاب کو 9 سال گزر گئے ہیں۔ ایران میں اگر آپ اقتصادی ترقی پر نظر دوڑائیں تو دیکھیں گے کہ کتنی اقتصادی ترقی انقلاب کے بعد ہوئی ہے۔ سیاسی لحاظ سے، فوجی لحاظ سے، تعمیر و ترقی کے لحاظ سے کون سا میدان ہے، چاہے وہ فکری ہو یا عملی، کہ جس میں ایران کے مسلمانوں نے کامیابی حاصل نہ کی ہو۔ فوجی لحاظ سے دیکھیں کہ آج ایران اور عراق کی جنگ 2 مسلمان ملکوں کی جنگ نہیں بلکہ یہ جنگ اسلام و کفر کی جنگ ہے۔ ایک طرف اسلامی نظریہ ایران میں جب انقلاب آیا اور طاغوتی طاقتوں کے لیے خطرہ بن گیا تو امریکہ نے صدام کو اشارہ دیا اور اس نے حکومت اسلامی پر جنگ مسلط کر دی۔ اس جنگ میں جیسا کہ جمال الدین صاحب نے کہا کہ وہ عصبیت کی بنا پر صدر صدام کے ساتھ ہیں، ان کے پاس ریال ہیں، درہم ہیں، امریکہ کے منصوبے ہیں، روس کے میزائل ہیں، فرانس کے معراج طیارے ہیں، اور دوسری مادی و افرادی کمک ہے۔ لیکن آپ خود دیکھتے ہیں اس طرف سے صرف اور صرف ایران کے مسلمان ہیں، اور ایک چیز جو ان کے پاس ہے اور صدام کے پاس نہیں ہے وہ ایمان ہے، اسلام و قرآن ہے، بلکہ میں تو یہ کہوں گا کہ وہ عزاداری سید الشہداء علیہ الصلوۃ والسلام ہے۔ ان چیزوں کی برکت سے تقریباً 7 سال سے جنگ ہو رہی ہے۔ ان الذین قالوا ربنا اللہ، بے تحقیق وہ لوگ کہ جنہوں نے کہا کہ ہمارا رب اللہ ہے، یعنی وہ اللہ پر ایمان لائے، ثم استقاموا، پھر انہوں نے استقامت کی، ہر تکلیف برداشت کی، اقتصادی پابندیاں ان پر لگیں، سفارتی لحاظ سے ان کے خلاف پروپیگنڈا ہوا، جنگ ان پر مسلط ہوئی، لیکن اس طرح سے میدان میں کھڑے ہیں کہ ایک انچ بھی اپنے اسلامی موقف سے پیچھے نہیں ہٹے۔ یہ جنگ اسلام و کفر کی جنگ ہے اور امریکہ کے ایما پر مسلط کی گئی ہے۔ امریکہ نے جب اندازہ لگایا کہ صدام ایران کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا تو پھر خود صدام کو بچانے کے لیے نیٹو کے ممالک کے ہمراہ خلیج فارس میں آ گیا۔ جب امریکہ خلیج فارس میں آ رہا تھا تو پروپیگنڈا کے ساتھ، زور و شور کے ساتھ، دعووں کے ساتھ آیا تھا۔
آج وہی امریکہ اور نیٹو کے ملکوں کے بحری بیڑے خاموشی سے شکست کھا کر خلیج فارس سے باہر نکل رہے ہیں۔ آیا یہ ایران کے اسلامی انقلاب کی کامیابی ہے یا نہیں؟ دوسری جنگ عظیم میں اتحادی ممالک نے ایران کا رخ کیا تو پورا ایران تسخیر ہو گیا، لیکن آج ایران اس طرح سے میدان میں کھڑا ہے کہ اسے سپر طاقتوں کی پرواہ نہیں ہے۔ صرف اور صرف ایمان ہے، اسلام ہے، خوف خدا ہے۔ یہ دوسری بڑی کامیابی ہے جو کہ فوجی لحاظ سے انقلابی اسلام کو نصیب ہوئی ہے۔ تربیتی لحاظ سے دیکھیں تو انقلاب سے قبل وہاں کے تعلیمی اداروں اور یونیورسٹیوں میں مغربی نظام تعلیم تھا، یعنی وہاں سے جو ڈاکٹر انجینئر بن کر نکلتا تھا وہ ایران کے کام آتا تھا اور امریکہ اور مغربی طاقتوں کے زیادہ کام آتا تھا۔ اب ہم دعویٰ سے کہہ سکتے ہیں کہ وہاں کی یونیورسٹیوں کے طالب علموں کی معلومات ہمارے ایک عام عالم دین سے کہیں زیادہ ہے۔ اخلاق کے لحاظ سے وہ اس طرح سے اسلام پر کاربند ہیں کہ آپ یا تو اسے مسجد میں دیکھیں گے یا امام بارگاہ میں دیکھیں گے یا لائبریری میں دیکھیں گے۔ انقلاب سے پہلے انہی نوجوانوں کی جگہ یا تو سینما ہال تھے یا نائٹ کلب تھے۔ یہ سب انقلاب اسلامی کی برکات ہیں۔ اسی طریقے سے اس انقلاب نے غریبوں کے لیے جو کام کیا ہے، صرف ایک مثال دینا چاہوں گا۔ ایران میں شاہ رود کے قریب ایک دیہات ہے، وہاں پر ہمارے علماء میں سے ایک عالم دین رہتے تھے، اب فوت ہو چکے ہیں۔ ان کا نام آیت اللہ شاہ رودی تھا۔ ان کے گاؤں والے نجف میں پڑھ رہے تھے۔ وہ کہتے ہیں کہ جب ہم نجف سے شاہرود آتے تو ہمارے لیے شاہرود سے اس دیہات تک جانا بہت مشکل ہوتا تھا۔ سڑک نہیں تھی، بجلی نہیں تھی، ٹیلی فون نہیں تھا، لیکن انقلاب کی کامیابی کے بعد وہ کہتے ہیں کہ ہمارے گاؤں تک بہترین پختہ سڑک بن گئی ہے، ٹیلی فون لگ گئے ہیں، بجلی پہنچ گئی ہے۔ اب ہمارے علاقے میں کوئی ایسی زمین نہیں ہے جو بنجر ہو۔ یہ سب ہمارے لیے جہاد سا زندگی نامے ادارے نے تعمیر کیے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ ہمارا ایک چھوٹا سا گھر تھا جس میں ہمارے 3 بھائی، ہماری والدہ اور میں رہتا تھا۔ انقلاب کے بعد ہمیں حکومت نے زمینیں دی، ان کو ہم نے آباد کیا، زمین کو کاشت کیا۔ صرف 5 سال کے عرصے میں ہر بھائی نے شاہرود شہر میں گھر لے لیا۔ اب خود اندازہ لگائیں، جو حکومت خود کو غریبوں کی خدمت گزار کہتی ہے تو پھر لوگ کس طرح حکومت کے ساتھ تعاون نہیں کریں گے۔ ہم خود محاذ پر گئے ہیں، وہاں پر پروگرام تھا، پہلے تقاریر ہوئی، پھر پاسدار وہاں پر آ کر ملتے رہے۔ ایک شخص آیا اور بہت محبت کے ساتھ آ کر ملا، میں اس سے نہیں پہچانتا تھا کہ وہ کون ہے، پھر وہ بیٹھ گیا۔ اس کے بعد اسٹیٹ سیکرٹری نے اعلان کیا کہ اب نائب وزیر خارجہ آقائے بشارتی آئیں گے اور خطاب فرمائیں گے، یعنی نائب وزیر خارجہ ان پاسداروں میں اس طرح بیٹھا تھا کہ جیسے ایک عام آدمی ہو، وہاں کوئی فرق نہیں تھا کہ یہ افسر ہے یا عام آدمی ہے۔ ایران میں جتنی بھی تنظیمیں ہیں، مثلا بنیاد مستضعفین، بنیاد مسکن، ان سب کی ترجیحات غریبوں کے لیے کام کرنا ہے، جبکہ ہمارے ہاں سب فنڈز اور پلاٹ ایم این اے، ایم پی اے اور وزیروں کو دیے جاتے ہیں، جیسے سب سے زیادہ غریب یہی ہوں۔ کیا آپ بتا سکتے ہیں کہ حکومت نے کسی غریب کو ہنگو شہر میں گھر بنانے کے لیے پلاٹ دیا ہو؟ قرم ایجنسی کی مثال دیتا ہوں کیونکہ میں خود قرم ایجنسی کا باشندہ ہوں۔ میں نے آج تک وہاں پر یہ نہیں دیکھا، اگر حکومت پلاٹ دیتی ہے تو ان لوگوں کو جو لاکھ پتی ہیں، مالدار ہیں، گھر ہیں اور زمینیں ہیں۔ ہمارے یہاں حکومت کا یہ حال ہے، وہاں پر عوام جنگ کر رہے ہیں۔ یقین کریں کہ وہاں پر عورتوں نے اپنے زیورات، گوشوارے اور انگوٹھیاں تک محاذ پر بھیج دیں۔ یہی وجہ ہے کہ جب جنگ شروع ہوئی تو حضرت امام خمینی مدظل اللہ نے کہا تھا کہ اگر یہ جنگ 20 سال بھی جاری رہے تو ہم نہیں تھکیں گے۔ برادران عزیز، یہ انقلاب آیا اور کامیاب ہوا، ہمیں اس انقلاب کے اثرات پر غور و فکر کرنا چاہیے۔ اس انقلاب کے پیام پر ہمیں سوچنا چاہیے کہ اس انقلاب کا پیام کیا ہے۔ اس انقلاب کی برکت سے آج مسلمان بیدار ہو رہے ہیں۔ آج اگر مصر کے مسلمان اٹھ کھڑے ہیں اور اسلامی نظام کا مطالبہ کر رہے ہیں تو یہ انقلاب اسلامی ایران کی برکت سے۔ اگر مراکش، اردن، افغانستان، ترکی اور ملائیشیا میں اسلامی تحریکیں چل رہی ہیں تو ان کی وجہ انقلاب اسلامی ایران ہے۔ یقین کریں کہ انقلاب اسلامی ایران کامیاب نہ ہوتا تو انقلاب اسلامی افغانستان کی یہ پوزیشن نہ ہوتی۔ اسی طریقے سے فلسطین میں جو اسلامی حرکت شروع ہوئی، اس سے پہلے وہ زمین کی بات کرتے تھے یا عربوں کی بات کرتے تھے، ایک عصبی تحریک تھی۔ ایران کے انقلاب کی وجہ سے وہاں لوگ اٹھ کھڑے ہوئے اور انقلاب مسجد سے شروع ہوا، اللہ اکبر کے نام سے شروع ہوا۔ یاسر عرفات اور دوسرے لیڈروں نے فلسطین پر سودے بازی کر لی ہے، لیکن فلسطین کے مسلمان ان لیڈروں کو پہچان گئے ہیں۔ آج وہ اسلام کی طرف سے متوجہ ہوئے ہیں، ایک اسلامی تحریک شروع ہوئی ہے اور ہمیں یہ تسلی ہے کہ جب تک یہ انقلاب کامیاب نہیں ہوگا، یہ خاموش نہیں ہوگا، ہمارے لیے ایک عظیم مقام ہے، اور وہ یہ کہ شاہ فہد اعلان کرتا ہے کہ ہم قدس کی آزادی کے لیے جد و جہد کریں گے۔ ہم ان سے پوچھتے ہیں کہ اس جہاد کا وقت کب آئے گا؟ آیا یہ وقت جہاد نہیں ہے؟ آیا یہ ہمارے لیے غیرت کا مقام نہیں ہے کہ مسلمان عورتوں کی گردن میں اسرائیلیوں کے ہاتھ ہیں اور وہ ان کے ساتھ زبردستی کرتی ہیں؟ حضرت علی علیہ السلام کے دور میں ایک شخص نے ایک غیر مسلم عورت کی پازیب اتار لی تھی۔ امیر المومنین علیہ السلام کو جب اس کا پتہ چلا تو مولا کہتے ہیں کہ اگر یہ بات ایک مسلمان تک پہنچے اور وہ غم و افسوس سے مر جائے تو اسے حق پہنچتا ہے کہ وہ مر جائے۔
آیا ہمارے لیے موت کا مقام نہیں ہے کہ فلسطین کی مسلمان خواتین گھروں میں بیٹھی ہوتی ہیں اور اسرائیلی فوجی گھروں میں گھس آتے ہیں؟ آیا یہ مسلمانوں کی غیرت کا مقام نہیں ہے؟ مسجد الاقصی جو کہ مسلمانوں کا قبلہ اول ہے، جب بھی وہاں نماز جماعت ہوتی ہے، اسرائیلی وہاں آنسو گیس کے شیل پھینکتے ہیں، مسلمان کب بیدار ہوں گے؟ ان میں کب غیرت پیدا ہوگی؟ ایران کے مسلمان جب برات المشرکین کی آیت پر عمل کرتے ہیں اور الموت لامریکہ الموت لروسیہ کے نعرے لگاتے ہیں تو شاہ فہد حکم دیتا ہے کہ اس کا جواب گولیوں سے دو۔ فہد نے اسرائیل کے خلاف، امریکہ کے خلاف کیا اقدام کیے ہیں؟ کیا ان سے سفارتی تعلقات توڑ لیے ہیں؟ صرف اخبارات میں بیان دیتے ہیں کہ فلسطین کے مسئلے پر ہمیں تشویش ہے۔ برادران عزیز، یہ انقلاب اسلامی کی برکت ہے کہ مسلمان آج بیدار ہوئے ہیں۔ فلسطین کا مسلمان بیدار ہوا ہے، لبنان کا مسلمان بیدار ہوا ہے۔ لبنان کا مسلمان کے جس کے پاس صرف ایمان کا اسلحہ ہے، اس نے امریکہ، فرانس اور اسرائیل کو لبنان سے نکال باہر کیا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ اس انقلاب اسلامی کے پیام پر غور کریں۔ اس کا پیغام ہے لا شرقیہ ولا غربیہ، جمہوریہ اسلامیہ۔ یعنی مسلمانوں کو چاہیے کہ نہ روس پر اعتماد کریں اور نہ امریکہ پر اعتماد کریں۔ روس اور امریکہ دونوں ہی مسلمانوں کے دشمن ہیں۔ صرف اور صرف جمہوری اسلامی کی طرف سے توجہ دیں، قرآنی تعلیمات پر توجہ دیں، اسلامی نظام کی طرف اور خدا کی طرف توجہ دیں۔ اسلامی انقلاب کا پیغام وحدت مسلمین ہے۔ رہبر انقلاب اسلامی نے انقلاب کی کامیابی سے پہلے اور بعد میں یہ پیغام دیا کہ تمام مسلمان اسلام کے لیے متحد ہو جائیں۔ آج مسئلہ اسلام و کفر کا ہے، مسئلہ صرف شیعہ اور کفر کا نہیں، مسئلہ صرف سنی اور کفر کا نہیں، آج مسئلہ اسلام و کفر ہے۔ خدا نخواستہ اگر آج اسلام کو ضرر پہنچ گیا تو نہ سنی باقی رہیں گے اور نہ شیعہ۔ اس لیے چاہیے کہ اس انقلاب کا پیغام جو کہ اتحاد بین المسلمین کی طرف توجہ دے۔ پاکستان میں اتحاد کی اشد ضرورت ہے۔ جس طرح پاکستان مسلمانوں کی متحدہ کوشش سے وجود میں آیا تھا، اسی طرح پاکستان کی بقا کے لیے بھی اتحاد و اتفاق کی ضرورت ہے۔ جب ہم متحد تھے تو صحیح تھا، لیکن اختلاف ہوا تو مشرقی پاکستان ہم سے علیحدہ ہو گیا۔ برادران عزیز، اس کے انقلاب کا پیغام ہمارے لیے یہ ہے کہ ہمیشہ خدا کی طرف متوجہ رہنا چاہیے۔ جس طرح پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں مسلمان کیسر و کسریٰ پر غالب آیا، آج وہی خدا ہمیں اس روس اور امریکہ پر غالب کر سکتا ہے۔ خدا کے علاوہ، اسلام کے علاوہ نہ امریکہ ہمارا دوست ہے نہ روس ہمارا دوست۔ چونکہ وقت بہت گزر گیا، اس لیے یہ میری آخری بات ہے کہ ہمیں پاکستان میں اسلامی نظام کی ضرورت ہے، ہمیں جمہوری اسلامی کے قیام کی ضرورت ہے، لیکن اس کے لیے ہمیں سوچنا چاہیے کہ اسلامی انقلاب اتحاد کے نتیجے میں ہی آ سکتا ہے۔ اختلاف، انتشار اور اتفاق کا نتیجہ کبھی نظام اسلامی، انقلاب اسلامی اور جمہوری اسلامی نہیں ہو سکتا۔ جو لوگ بھی پاکستان میں اسلامی نظام چاہتے ہیں، خواہ سنی ہیں، خواہ شیعہ ہیں، کسی مکتب سے تعلق رکھتے ہیں، ان کو چاہیے کہ وہ ایک دوسرے کو تسلیم کریں۔ شیعہ کو چاہیے کہ وہ سنی کو تسلیم کرے، سنی کو چاہیے کہ وہ شیعہ کو تسلیم کریں۔ جب تک ہم ایک دوسرے کا خیال نہیں رکھیں گے، ایک دوسرے کو تسلیم نہیں کریں گے، ایک دوسرے کے احساسات و جذبات کا خیال نہیں کریں گے، اس وقت تک ہم اسلامی نظام کی منزل تک نہیں پہنچ سکتے۔ جو لوگ اپنے اسٹیج پر مسلمانوں کے احساسات کا خیال نہیں کرتے، جو انقلاب اسلامی کی مخالفت کرتے ہیں، رہبر کبیر حضرت امام خمینی جنہوں نے اسلام کو زندہ کیا، مسلمانوں کو زندہ کیا، امریکہ اور روس کو ذلیل و خوار کر دیا، جو لوگ اس ہستی کی مخالفت کرتے ہیں وہ اس بات سے آگاہ ہو جائیں کہ سوائے اس کے کہ وہ روس اور امریکہ کو خوش کرتے ہیں، اس کے علاوہ اس کا کوئی نتیجہ نہیں۔ سب سے بڑی بات یہ کہ جو لوگ گالیاں نکالتے ہیں، جو لوگ بری باتیں کرتے ہیں، اور وہ لوگ ہیں جن کے پاس کوئی دلیل نہیں، ان کے پاس کوئی نظام نہیں، ان کے پاس کوئی پروگرام نہیں ہے۔ اگر پروگرام ہے تو پیش کریں۔ اگر لوگوں نے روح رد کر دیا تو اس بات کی دلیل ہے کہ تمہارے پاس پروگرام نہیں، دلیل نہیں۔ یہیں پر میں اپنی باتیں ختم کرتا ہوں۔ میں بھی ایران میں محاذ پر گیا ہوں، البتہ فرنٹ پر نہیں گیا۔ لبنان میں بھی حزب اللہ کے محاذ پر فرنٹ سے 400-500 میٹر تک ہم گئے۔ ان کی شجاعت دیکھی، انسان حیران ہوتا ہے۔ میں یہ سوچتا ہوں کہ ایران 8 سال سے میدان میں لڑ رہا ہے، حزب اللہ والے ہزاروں میں ہیں اور امریکہ ان کا دشمن، روس ان کا دشمن، اسرائیل ان کا دشمن، فرانس، اٹلی، انگلستان ان کے دشمن۔ یہ سوچتا ہوں کہ ان کے پاس کون سی طاقت ہے کہ جس کے نتیجے میں انہوں نے امریکہ کو بیروت سے نکال دیا ہے اور اسرائیل کو بھی نکال باہر کیا۔ آقائے مہاجری نے کہا کہ ایران میں مورچوں میں ماتم اور رضاداری ہوتی ہے، دعا ہے، راز و نیاز ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں۔ اسی طرح لبنان میں حزب اللہ والوں کا بھی یہی حال ہے۔ جب ایک پروگرام کے سلسلے میں مسجد میں تقریریں ختم ہوئی تو وہاں ایک لبنانی نوجوان کھڑا ہو گیا، صرف 500 میٹر کے فاصلے پر اسرائیل تھا۔ اس نوجوان نے نوحہ شروع کیا، تمام نوجوان کہنے لگے الا اعین یا قرۃ العین۔ مجھے اس جگہ یہ جواب ملا کہ واقعاً یہ کربلا کے شہداء کا خون ہے، کہ ان نوجوانوں نے خون کو جوش میں لاتا ہے۔ یہ زرداری سید الشہداء علیہ السلام ہے کہ ایران اور لبنان کے نوجوانوں کو طاغوتی طاقتوں کے خلاف دیوار بنا کر کھڑا کر دیتی ہیں۔ برادران عزیز، سید الشہداء علیہ السلام کی عزاداری کا احترام کریں، یہ گوہر گراں بہا ہے، اس کی حفاظت کریں۔ جب تک سید الشہداء علیہ السلام کا عشق اور محبت ہمارے سینوں میں موجود ہے، اور جب تک یہ دل ان سینوں میں موجود ہیں،
یہ کبھی بھی لشکروں سے مغلوب نہیں ہوں گے، اس لیے ضروری ہے کہ آپ اس کی عزت و تکریم اور احترام کریں۔ ایران کے انقلاب کی کامیابی کی وجہ بھی یہی ہے۔ خود امام خمینی نے فرمایا ہے کہ اگر ہم چاہتے ہیں کہ اسلامی نظام قائم کریں تو سید الشہداء کا دامن ہاتھ سے نہ جانے دیں۔ یہیں پر میں اپنی باتیں ختم کرتا ہوں۔ آپ سب بھائیوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں، خصوصاً جو اس جلسے کے منتظمین ہیں، اور خصوصاً ہنگو کے مسلمانوں کا تہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مدینہ منورہ میں شہید حسینی کا انٹرویو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سوال سمجھ نہیں آیا۔ جواب: پاکستان کی مسلمان عوام پر انقلاب اسلامی ایران کے بہت اچھے اثرات مرتب ہوئے ہیں۔ من جملہ انقلاب نے انہیں متوجہ کیا ہے کہ وہ مسلمان ہیں اور پاکستان میں ضروری ہے کہ ان کے لیے ایک اسلامی حکومت قائم ہو اور انہیں اسلامی نظام کے قیام کے لیے جد و جہد کرنی چاہیے۔ یہ ازم چاہے شرقی ہوں یا غربی، ان سے نجات حاصل کرنی چاہیے۔ یہی وجہ ہے انقلاب کی کامیابی کے بعد اسلامی نظام کے قیام کے کوششوں میں اضافہ ہوا ہے۔ دوسرا یہ کہ انقلاب اسلامی کی کامیابی سے پہلے اتحاد بین المسلمین کو اس قدر اہمیت نہیں دی جاتی تھی، لیکن اب انقلاب کی کامیابی کے بعد اس کو بہت زیادہ اہمیت دی جا رہی ہے۔ سنی اور شیعہ اکٹھے مل کر جلسے منعقد کرتے ہیں۔ انہی اثرات میں سے تیسرا اثر یہ ہوا کہ پاکستان کے لوگ انقلاب اسلامی سے پہلے امریکہ سے متنفر نہیں تھے، بلکہ ان کی بہت سی امیدیں امریکہ سے وابستہ تھیں۔ انقلاب اسلامی کی کامیابی کے بعد پاکستانی عوام نے اس حقیقت کو پا لیا ہے: امریکہ اور روس مسلمانوں کے دشمن ہیں، اور ہم پاکستانیوں کو امریکہ سے کوئی امید نہیں رکھنی چاہیے اور اس پر اعتماد نہیں کرنا چاہیے۔ امریکہ نے 65 اور 71 کی جنگ میں ہماری کوئی مدد نہیں کی۔ پاکستان کے ساتھ اس کا کوئی تعلق ہے تو وہ صرف اور صرف اس کے اپنے منافع کی خاطر ہے۔ لوگوں نے دیکھ لیا ہے کہ وہ پاکستان کا مخلص نہیں۔ یہ وجہ ہے کہ پاکستان کے لوگ اب امریکہ کے خلاف نعرے لگاتے ہیں۔ آپ پاکستان جائیں تو دیکھیں گے کہ ہر شہر میں دیواروں پر امریکہ کے خلاف نعرے لکھے ہوئے ہیں۔ یہاں آنے سے پہلے میں نے شمالی علاقہ جات کا دورہ کیا۔ ان آسمان سے باتیں کرتے ہوئے پہاڑوں کے پیچھے گیا جو دنیا کے بلند ترین پہاڑ شمار ہوتے ہیں۔ اس علاقے میں جہاں بھی ہم گئے، لوگوں نے مرد آباد امریکہ، مرد آباد روس اور مرد آباد اسرائیل کے نعروں کے ساتھ ہمارا استقبال کیا، یہاں تک کہ ایک جلسہ جب ختم ہوا اور وہاں سے ہم ایک اور جگہ جا رہے تھے تو راستے میں ہم نے 2 لڑکوں کو دیکھا۔ ان لڑکوں نے جب میری جیپ کو دیکھا تو فوراً یہ نعرہ لگایا: سب مسلمان بھائی بھائی، امریکہ کی شامت آئی۔ بس پاکستانی عوام پر انقلاب اسلامی کا ایک اہم اثر یہی ہے کہ انہوں نے اپنے اصلی دشمن کفر و استعمار امریکہ اور روس کو پہچان لیا ہے۔ جمہوری اسلامی ایران کے صدر جناب حجت الاسلام والمسلمین سید علی خامنہئی کے دورہ پاکستان کے بعد وہاں امریکہ کے خلاف بہت اچھی فضا بنی ہے۔ تمام شہروں میں مختلف مناسبتوں سے امریکہ کے خلاف مظاہرے ہوئے، حالانکہ اس وقت امریکہ نے ایران کے خلاف ڈائریکٹ کوئی کارروائی نہیں کی تھی۔ انقلاب اسلامی کے اثرات میں ایک اثر جو پاکستان کے جوانوں پر ہوا ہے اور وہ یہ ہے کہ اب ان میں دین کی طرف رغبت بہت زیادہ پائی جاتی ہے۔ اس سے پہلے مساجد اور امام بارگاہوں کے اجتماعات میں جوانوں کی شرکت بہت کم ہوتی تھی، لیکن اب جائیں تو دیکھیں گے کہ زیادہ تر جوان مذہبی اجتماعات میں شرکت کرتے ہیں اور ان کے دینی اجتماعات اور مذہبی دروس مساجد اور امام بارگاہوں میں تشکیل پاتے ہیں۔ انقلاب کے بعد جہاں ہم لوگوں میں دین کی طرف رجحان بڑھا ہے، وہاں خصوصاً جوان دین کی طرف بہت زیادہ مائل ہوئے ہیں۔ اس کے علاوہ بھی انقلاب اسلامی کے بہت سے مثبت اثرات ہمارے معاشرے پر مرتب ہوئے ہیں جن سب کو بیان کرنا مشکل ہے۔ جنگ کے سلسلے میں پاکستانی عوام کی اکثریت اسلامی جمہوری ایران کی حمایت کرتی ہے۔ البتہ بہت کم ایسے لوگ بھی پائے جاتے ہیں جو کبھی کبھی اخباروں میں مقالات کے ذریعے یہ ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ جنگ مسلمانوں کے فائدے میں نہیں اور اسے جلد از جلد ختم ہونا چاہیے، لیکن ایسے افراد بہت کم ہیں۔ مسلمانوں اور امریکہ کے درمیان جنگ ہے، اسلام اور روس اور فرانس کے درمیان جنگ ہے۔ یہی وجہ ہے سب مجاہدین اسلام کی فتح کے لیے دعا کرتے ہیں کہ خدایا جلد از جلد مجاہدین اسلام کو فتح و نصرت عطا فرما تاکہ قدس کی آزادی کے لیے راہ صاف ہو جائے اور تمام مسلمین مل کر قدس کو آزاد کرانے کے لیے آگے بڑھیں۔ نوٹ: عربی انٹرویو کا ترجمہ کیا گیا ہے۔ عشرۂ فجر کے موقع پر ریڈیو زاہدان کو قائد شہید کا انٹرویو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سوال: آقا صاحب، عالم کفر کے عالم اسلام سے مقابلے کے پیش نظر جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ عالم اسلام کو عالم کفر نے گھیر رکھا ہے اور اس کے لیے لشکر کشی اختیار کر لی ہے، تو اس سلسلے میں عالمی انقلاب کے مستقبل کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ جواب: بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ ایک واقعیت ہے کہ اسلامی انقلاب کی کامیابی کے بعد مسلمانوں میں بیداری اور اسلام کی طرف ایک لہر چل پڑی ہے۔ آج جس قدر دشمنان اسلام کے خلاف تبلیغات اور پراپیگنڈا کر رہے ہیں، اتنی مسلمانوں میں اسلام کی طرف توجہ بڑھ رہی ہے۔ ہم خود دیکھ رہے ہیں کہ ترکیہ میں جہاں اسلامی شاعر کو اتا ترک کے بعد بالکل ممنوع قرار دے دیا گیا ہے، وہاں پر آج اسلامی شاعر کی بات ہو رہی ہے اور وہاں کی یونیورسٹیوں میں پڑھنے والی لڑکیاں یونیورسٹیوں میں حجاب کے ساتھ آنے کا مطالبہ کر رہی ہیں، اور یہی حال ملائیشیا، انڈونیشیا، تیونس میں ہے۔ اور وہاں جو اسلامی جوان
اسلامی نظام کے نفاذ کے لیے سولیوں پر چڑھ رہے ہیں۔ مراکش میں یہی سلسلہ ہے۔ مصر میں تو اس وقت ہزاروں جوان اس لیے جیلوں میں قید ہیں کہ وہ وہاں پر اسلامی نظام چاہتے ہیں۔ کویت میں یہی مسئلہ ہے کہ وہاں کویت کے جوان اسلامی نظام چاہتے ہیں، اس لیے وہ جیلوں میں گئے ہیں۔ تو ہم سمجھتے ہیں کہ ٹھیک ہے، جب سے اسلامی انقلاب کامیاب ہوا اس وقت سے دشمنان اسلام خصوصاً امریکہ نے اسلام کے خلاف پراپیگنڈا اور سازش میں شدت اختیار کر لی ہے، لیکن دوسری طرف سے اسلام کے لیے بھی جوانوں میں رجحان پیدا ہو گیا۔ تو ہمیں مایوس نہیں ہونا چاہیے، بلکہ ہم یہ اپنے لیے نیک فال سمجھتے ہیں، اور انشاءاللہ اس طرح پاکستان میں بھی ہم نوجوانوں میں اسلام کی طرف رجحان دیکھ رہے ہیں، کشمیر میں، ہندوستان میں، اور ہمیں امید ہے کہ انشاءاللہ جس طریقے سے ایران سے استعمار کا جنازہ نکل گیا، اسی طرح دوسرے اسلامی ممالک چاہے پاکستان اور مصر، مراکش، تیونس ہو، ان ممالک سے بھی انشاءاللہ استعمار کی جنازے کو باہر پھینک دیا جائے گا۔ سوال: اسلامی انقلاب کے آغاز سے امام خمینی نے اسلامی انقلاب کے برآمد کرنے کا مسئلہ پیش کیا۔ دشمنان انقلاب اسلامی نے اس لفظ کو غلط مفہوم میں پیش کر کے اسے توڑ مروڑ کر ایک خطرناک صورت میں پیش کیا۔ آپ کے خیال میں انقلاب کی برآمد سے کیا مطلب ہے، اور کیا اب تک انقلاب کی برآمد وجود میں آئی ہے، اور اگر کوئی ہے تو کس صورت میں؟ جواب: یہ ایک حقیقت ہے کہ دشمنان اسلام اس وقت اسلامی انقلاب سے ڈر گئے ہیں، اور وہ اس اسلامی انقلاب کو بدنام کرنے کے لیے مختلف حربے استعمال کر رہے ہیں۔ ان حربوں میں سے ایک حربہ یہ ہے کہ اگر حضرت امام خمینی اور دوسرے مسؤولین جمہوری اسلامی نے یہ لفظ استعمال کیا ہے کہ ہمارا یہ انقلاب ایران کی حدود تک محدود نہیں ہوگا بلکہ ہم اس کو باہر بھی صادر کریں گے، تو اس کا یہ مقصد نہیں کہ ایسا زور و طاقت کے ذریعے ہوتا، بلکہ اس کا مقصد یہ ہے کہ ہمارے اس انقلاب کے کچھ اصول ہیں، اور ہمارے اس انقلاب میں کچھ تجربات ہیں، اور ہمارے اصول اور ہمارے تجربات کو اپنا کر دوسرے اسلامی ممالک خود اپنے اپنے علاقوں میں اسلامی انقلاب کو برپا کر سکیں گے، اور استعمار و سامراج کے مقابلے میں اٹھ کر ان سے آزادی حاصل کریں اور وہاں پر اسلامی نظام نافذ کریں۔ سوال: پاکستان کے قیام میں مسلمانوں کے دو بڑے فرقوں نے جدوجہد کی، اور معلوم ہوتا ہے کہ شیعہ سنی اتحاد کے بغیر پاکستان میں اسلامی نظام نہیں چل سکتا، اور اتحاد اس صورت میں کہ ہر دو فرقے اپنے فقہی مسائل میں آزادی سے اسلامی شرعی اصولوں پر عمل پیرا ہوں۔ اس سلسلے میں آپ کیا فرماتے ہیں؟ جواب: میں یہی تو عرض کرتا ہوں کہ پاکستان کے بننے میں بھی سنی شیعہ اتحاد کا کردار تھا، اور پاکستان کے تحفظ اور بقا کے لیے بھی شیعہ سنی اتحاد ضروری ہے۔ بنابراین اگر پاکستان کو سنی شیعہ نے مل کر بنایا ہے تو سنی شیعہ آپ بھی آپس میں اتحاد کر لیں، اور مشترکات کی تو بات ہی نہیں، لیکن جہاں پر اختلافات ہیں تو ہر ایک کو اپنے اپنے عقیدے کے مطابق عمل کرنے کی اجازت ہو، ایک دوسرے کے مقدسات کی توہین نہ ہو، ایک دوسرے کے احساسات و جذبات کو مجروح کرنے سے پرہیز کیا جائے۔ بنابراین اگر ہم نے ایک دوسرے کے احساسات و جذبات کو ٹھیس پہنچانے سے پرہیز کیا اور ایک دوسرے کے مقدسات کا احترام کرتے رہے تو پھر ہمارا دشمن مشترک ہے جو کہ کفر ہے، اور اسلام میں بھی اصول اور ہماری اکثر چیزیں مشترک ہیں۔ ان کی حفاظت کی خاطر اپنے مشترکہ دشمن کے مقابلے میں ید واحدہ بن کر ایک صف میں سیسا پلائی ہوئی دیوار بن کر ان کا مقابلہ کر سکتے ہیں۔ خدا نخواستہ اگر ہم آپس میں شیعہ سنی دیوبندی بریلوی کے جھگڑوں میں لگے رہے تو دشمن کو موقع ملے گا، اور ان اختلافات سے نہ سنی کو فائدہ ملے گا، اور نہ شیعہ کو، نہ دیوبندی کو، نہ بریلوی کو، بلکہ دشمنان اسلام کو فائدہ پہنچے گا۔ سوال: آخر میں آپ ملت اسلامیہ اور ہمارے محترم سامعین کے لیے کوئی پیغام دینا پسند کریں گے؟ جواب: پیغام ملت اسلامیہ کے لیے یہ ہے کہ اس وقت اسلام و کفر کا مسئلہ ایک حساس موڑ پر پہنچ چکا ہے۔ ایران میں جو اسلامی انقلاب کامیاب ہوا ہے، ہم دیکھ رہے ہیں کہ اسلام کی وجہ سے دشمنان اسلام نے اس انقلاب کو محدود کرنے یا اس کو ناکام بنانے کے لیے جو کوششیں اور سازشیں ہو سکتی ہیں وہ انہوں نے کی ہیں۔ اقتصادی پابندی لگانا، ان پر جنگ مسلط کرنا، ان کے خلاف سیاسی طور پر مہم چلانا وغیرہ۔ تو ایسے حالات میں مسلمانوں کا، چونکہ اسلام کا مسئلہ ہے، سارے مسلمانوں کا فریضہ ہے کہ اسلامی انقلاب کو تنہا نہ چھوڑیں، اور اس سارے مسلمانوں کے مقدرات اس انقلاب کے ساتھ وابستہ ہیں۔ خدا نخواستہ اس انقلاب کو نقصان پہنچ گیا تو کوئی بھی اسلامی تحریک اور مسلمان اس کے منفی اثرات سے نہیں بچ سکتا۔ اس لیے پاکستان، عرب یا کسی دوسری جگہ کا مسلمان ہو، سب کا فریضہ ہے کہ اس انقلاب کی حفاظت اور حمایت اپنا شرعی وظیفہ سمجھیں۔ مسلمانوں کو ہوشیار اور بیدار رہنا چاہیے۔ آیت شریفہ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا کو ہمیشہ مد نظر رکھنا چاہیے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہفتہ جنگ کی مناسبت سے شہید حسینی کی عالم اسلام سے اپیل۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محرم الحرام وہ مہینہ ہے جب یزیدیت حسینیت پر حملہ آور ہوئی، لیکن حق و باطل کے اس معرکہ میں حسینیت نے اپنے تمام تر مقاصد کے ساتھ فتح پائی اور یزیدیت رسوا ہوئی۔ کربلا کے خونین واقعہ میں حضرت امام حسین علیہ السلام نے اپنے خون سے حق و باطل کے مابین ایک حد فاصل کھینچ دی۔ اب اس مہینے میں وہ دن آ رہا ہے جب دور حاضر کی یزیدیت کے علمبردار شیطان اعظم امریکہ کی شاہ پر عراق کی لائش
بیاس پارٹی کی حکومت نے ایران کے تازہ برپا شدہ اسلامی انقلاب کو تباہ کرنے کے لیے اچانک پوری قوت سے حملہ کر دیا۔ 22 دسمبر 1980 کے اس حملے کے نتیجے میں ایران کے لاکھوں مسلمان بچے، بوڑھے، عورتیں، مرد شہید، زخمی اور بے گھر ہوئے۔ ہنستے بستے شہر ویرانوں میں تبدیل ہوئے اور ایک وسیع خطے پر ہر طرف تباہی پھیل گئی۔ عراق کی بیس پارٹی کی دین دشمنی اور صدام کا یہ کوئی پہلا ظالمانہ اور سفاکانہ اقدام نہ تھا۔ عالم اسلام کے عظیم فلسفی اور فقیہ آیت اللہ سید محمد باقر صدر اور دیگر سینکڑوں علماء اسلام کا قاتل اسلام کے چاہنے والوں پر ظلم و ستم، قتل و غارت، قید و بند اور جلاوطنیوں جیسے حربے اس کے ہمیشہ سے وتیرہ رہے ہیں۔ اسلامی انقلاب کے خلاف صدامی جارحیت کو دور حاضر میں ساری دنیا کے کفر کی حمایت و سرپرستی حاصل ہے۔ آج دنیا کے نشر و اشاعت کے ادارے یہ کھلے بندوں تسلیم کر چکے ہیں کہ روس، امریکہ، برطانیہ، فرانس اور دیگر اسلام دشمن کافر قوتیں سب صدام حکومت کی سرپرست و معاون ہیں۔ دوسری طرف لاکھوں قربانیوں اور ایک طویل عرصے کے بعد ایک خطہ ارض پر اسلامی انقلاب برپا ہوا جس کی حفاظت تمام اہل اسلام کی ذمہ داری ہے۔ گویا آج کل کفر پورے عالم اسلام کے خلاف صف آرا ہے۔ صدام اور اس کے حواری اس عالمی کفر کی کٹھ پتلیوں کا کردار ادا کر رہے ہیں۔ ایسے میں صدام سے صلح کی بات کفر سے اسلام کی اور یزیدیت سے حسینیت کی صلح کے مترادف ہے۔ اس وقت اس جنگ کو شروع ہوئے 6 سال ہو چکے ہیں اور ایران کے مسلمانوں نے رہبر عالم اسلام امام خمینی کی قیادت میں دنیا بھر کی طاغوتی طاقتوں کے خلاف جس طرح پامردی کا مظاہرہ کیا ہے وہ اہل اسلام کے لیے ایک عظیم نمونہ عمل ہے، لیکن ہمیں اپنا جائزہ لینا چاہیے کہ ہم نے کہاں تک اپنی ذمہ داری ادا کی ہے۔ ایک طرف لاکھوں جوان بچے، بوڑھے، مرد، عورتیں حفظ اسلام کے لیے اپنے خون کی قربانی دے رہے ہیں، اور دوسری طرف ہمیں چاہیے کہ کم از کم ہم محاذ کے پیچھے انقلاب اسلامی کے خلاف ہیں انقلاب اسلامی کے خلاف استعماری طاقتوں کی سازشوں کو ناکام بنانے کے لیے اٹھ کھڑے ہوں۔ اگرچہ خدا نخواستہ ہماری خاموشی، سستی اور چشم پوشی سے انقلاب اسلامی کو نقصان پہنچا تو روز قیامت خدا اور رسول کی بارگاہ میں ہم مسئول ہوں گے۔ 23 ستمبر سے ہفتہ جنگ شروع ہو رہا ہے۔ تمام عالم اسلام، اسلامی انجمنوں، اداروں، علماء اسلام اور ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے کہ اس وقت جب کہ جنگ انشاءاللہ فتح اسلام کے ساتھ اپنے اختتام کو پہنچنے والی ہے، اسلام دشمنوں کے خلاف اور انقلاب اسلامی کی حمایت میں تمام تر ممکنہ طریقوں اور وسیلوں سے کام لیں اور پوری دنیا میں اسلامی انقلاب برپا کرنے کا عہد کریں۔ انشاءاللہ وہ دن دور نہیں کہ جب انسانیت خدا کے اس سچے وعدے کی عملی تصویر دیکھے گی کہ خدا وہ ذات ہے جس نے اپنے رسول کو ہدایت کے ساتھ بھیجا تاکہ اپنے دین کو ساری دنیا پر غالب کر دے، اگرچہ یہ بات مشرکین کو ناگوار گزرے۔ خداوند متعال سے امام خمینی کی قیادت میں اسلام اور مسلمانوں کو کفر استکبار پر مکمل فتح کی دعا کرتا ہوں۔ السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین۔ عارف حسین الحسینی۔ خلیج میں امریکہ کا ایرانی مسافر طیارے کو گرانے پر شہید کا خطاب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم۔ برادران اسلامی، اس وقت میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ دنیا کے ہر گوشے میں جہاں بھی کسی بے گناہ کا خون بہایا جاتا ہے، جہاں پر بھی حقوق بشر پامال کیے جاتے ہیں، جہاں پر بھی جمہوریت کی دھجیاں بکھیری جاتی ہیں، وہاں پر امریکہ یا روس میں سے کوئی نہ کوئی ڈائریکٹ یا انڈائریکٹ ملوث ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر روس کے اندر کے بارے میں ہم کچھ زیادہ نہیں کہہ سکتے، یہ تو اس وقت پتہ چلے گا جب روس کے اندر موجودہ یہ کمیونسٹ نظام ختم ہو جائے گا اور اس کی جگہ کوئی اور نظام آئے گا۔ کمیونزم کے اس 70 سالہ دور میں روس کے اندر کمیونسٹوں نے عوام اور مزدوروں پر جو ظلم کیے ہیں، دنیا میں کسی دوسری جگہ وہ مظالم نہیں ہوئے۔ ہم روس کے اندرونی حالات کے بارے میں کچھ زیادہ نہیں کہتے، لیکن ہم بظاہر عوام کے حامی روسی نظام کی صرف ایک مثال دیکھتے ہیں کہ افغانستان کے اندر ان روسی کمیونسٹوں نے کس طرح حقوق بشر کو پامال کیا، کس طرح عوام اور بے گناہ افراد، عورتوں اور بچوں کا قتل عام کیا۔ اس کی زندہ مثال اس وقت پاکستان میں ہمارے مجاہد اور مہاجر بھائی ہیں۔ اس کے بعد اگر روس 1000 بار دعویٰ کرے کہ وہ روس کا نظام عوام اور مزدوروں کا حامی نظام ہے تو اس پر کوئی یقین نہیں کرے گا۔ اسی طرح امریکہ کو لے لیں، میں یہی کہوں گا کہ گزشتہ ادوار میں جو کچھ انہوں نے مظلوموں کے ساتھ، غریبوں کے ساتھ، جمہوریت کے ساتھ سلوک کیا ہے، میں اس کو نہیں چھیڑتا، صرف اور صرف ریگن انتظامیہ کے بارے میں عرض کروں گا کہ جب سے یہ برسر اقتدار آیا ہے، آپ نے دیکھ لیا ہے کہ یہ حقوق بشر کا علمبردار بنتا ہے۔ جمہوریت کے اس علمبردار نے کس طرح فوج کے ذریعے زور کے ساتھ گرینیڈا جزیرے میں وہاں کی حکومت تبدیل کر کے وہاں اپنی افواج بھیجی ہیں۔ اسی ریگن حکومت کے دور میں لبنان میں مسلمانوں کے خلاف انہوں نے کیا کچھ نہیں کیا، اور اس کے بعد انقلاب اسلامی ایران کے خلاف انہوں نے اس انقلاب کو ناکام بنانے کے لیے کوششیں کی، اور انقلاب کو ختم کرنے کے لیے کوئی حربہ ایسا نہیں جو انہوں نے استعمال نہ کیا ہو۔ اور امریکہ کی دہشت گردی، انسانیت سے دشمنی، انسانی حقوق کی پامالی، بین الاقوامی قوانین اور اصولوں کو توڑنے اور انسانی جانوں کی پرواہ نہ کرنے کی ایک زندہ مثال یہی حادثہ تھا جو امریکہ کے ذریعے خلیج فارس میں رونما ہوا، اور جس کے نتیجے میں تقریباً 290 بے گناہ افراد
شہید ہوئے۔ میں یہ کہتا ہوں کہ آج سارے لوگوں کی آنکھیں کھل جانی چاہیے کہ امریکہ دنیا میں سب سے بڑا دہشت گرد ہے، امریکہ جمہوریت کا سب سے بڑا دشمن ہے، امریکہ حقوق بشر کا سب سے بڑا دشمن ہے، امریکہ صلح و امنیت کا سب سے بڑا دشمن ہے۔ اگر امریکہ خلیج فارس میں امنیت اور صلح قائم کرنا چاہتا ہے تو اس کا طریقہ یہ تھا کہ جس نے خلیج فارس میں جنگ شروع کی تھی، یعنی صدام، بین الاقوامی سطح پر اس پر دباؤ ڈالتے اور اس کے ہاتھوں کو روکتے، نہ یہ کہ نیٹو ممالک کے بیڑوں کو اپنے ساتھ ملا کر خلیج فارس کے اندر آ جاتے اور خلیج فارس کے امن کو اور زیادہ خراب کرتے ہیں۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ امریکہ کے خلیج میں آنے کے بعد نہ صرف خلیج میں امنیت قائم نہیں ہوئی بلکہ وہاں کے حالات اور زیادہ خراب ہو گئے ہیں۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ امریکہ کے اس جرم میں وہ لوگ بھی امریکہ کے ساتھ برابر کے شریک ہیں جنہوں نے امریکہ اور نیٹو کو خلیج میں آنے کی دعوت دی ہے، خواہ وہ کویت ہو یا سعودیہ ہو۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ کویت ہی تھا جس نے امریکہ کو دعوت دی کہ یہاں آئے، اور اس کے نتیجے میں اس کی یہ سازش کامیاب ہو گئی۔ یہی سعودیہ تھا جس نے کویت کو مشورہ دیا کہ امریکہ کو یہاں بلاؤ۔ ایران، لبنان اور فلسطینی حجاج کو مسجد الحرام سے روکنا بھی ایک اہم سازش ہے اور چال سمجھتے ہیں۔ یہ سازش ان افراد کی ہے جو امریکہ کو اپنے لیے پناہ گاہ سمجھتے ہیں۔ ہمیں امید ہے کہ انشاءاللہ امریکہ ذلیل و خوار ہوگا، روس بھی ذلیل و خوار ہوگا اور مسلمان اپنی کھوئی ہوئی عزت و وقار کو بحال کریں گے۔ ہم امریکہ کی اس وحشیانہ ضد جمہوریت، ضد انسانیت کارروائی کی پرزور مذمت کرتے ہیں اور بین الاقوامی اداروں سے، UN سے، اسلامی سربراہی کانفرنس اور دوسری غیر جانبدار تحریکوں سے سب سے یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ وہ امریکہ پر دباؤ ڈالیں کہ وہ خلیج سے اپنی فوجیں نکال لے اور خلیج کے جو مسائل ہیں وہ خلیج کے ممالک خود حل کریں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پشاور میں پریس کانفرنس سے قائد شہید کا خطاب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم صحافی حضرات، میں آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ اپنی گوناگوں مصروفیات کے باوجود میرے عرائض سننے کے لیے یہاں تشریف لائے۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ گزشتہ سال ایام حج میں جمہوری اسلامی ایران کے حجاج اور بعض دوسرے اسلامی ممالک کے حجاج جب آیت شریفہ وَأَذَانٌ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ إِلَى النَّاسِ يَوْمَ الْحَجِّ الْأَكْبَرِ أَنَّ اللَّهَ بَرِيءٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ وَرَسُولُهُ پر عمل کرتے ہوئے برات از مشرکین کے نعروں پر ایک باعظمت، پروقار اور منظم اور پرامن جلوس نکال رہے تھے۔ اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، مرد آباد امریکہ، مرد آباد روسیہ اور مرد آباد اسرائیل کے نعرے لگا رہے تھے تو سعودی عرب کی پولیس نے ان حجاج پر حملہ کر کے انہیں شہید کیا۔ نومبر میں امنیت حرم الہی کے عنوان سے ایک بین الاقوامی کانفرنس منعقد ہوئی جس میں 40-45 ممالک کے علماء، دانشور، شخصیات، صحافی شریک ہوئے تھے اور ہم بھی اس کانفرنس میں شرکت کے لیے گئے تھے۔ تو وہاں پر اہم مسئلہ یہ تھا کہ مکہ اور مدینہ یعنی حرمین شریفین چونکہ پورے عالم اسلام کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں، اس لیے ان دونوں کو ادارہ کرنے کے لیے عالم اسلام کے صالح، نیک اور اہل افراد پر مشتمل ایک کمیٹی بنائی جائے جو حج کے حوالے سے یا جو دوسرے مسائل ہیں حل کرے۔ چونکہ پورے عالم اسلام کی جید شخصیات وہاں پر تشریف لائی تھیں تو وہاں پر ہماری ملاقات مختلف قسم کی دینی، علمی اور سیاسی شخصیات سے ہوئی، جن میں سر فہرست رہبر انقلاب اسلامی حضرت امام خمینی مدظ اللہ العالی، وہاں کے صدر حجت الاسلام والمسلمین سید علی خامنہئی اور سپیکر جناب ہاشمی رفسنجانی اور دوسرے ان کے وزراء، ان کے علاوہ جو دوسری اسلامی تحریکیں ہیں ان میں سے عراق کی جلاوطن حکومت کے رہنما سید محمد باقر الحکیم اور دوسری شخصیات یا فلسطین کے کچھ علماء جو وہاں تشریف لائے تھے ان سے، یا ان کے علاوہ افغانستان کی جو مزاحمتی اسلامی تحریکیں ان کے بعض لیڈروں سے ہماری ملاقاتیں ہوئیں۔ ایک چیز جو ان ملاقاتوں میں ہماری موضوع بحث رہی وہ مسلمانوں کی وحدت اور اتحاد کا مسئلہ تھا۔ تقریباً سب اس پر متفق تھے کہ اس وقت مسلمانوں کو متحد و متفق رہنا چاہیے، خصوصاً جب پاکستان کے حوالے سے وہ ہم سے بات کرتے تھے تو سب کہتے تھے کہ چونکہ پاکستان کی اساس اسلام ہے اور وہ ہم اور اسلام کے نام پر پاکستان کو حاصل کیا گیا، اس لیے دوسرے ممالک کے مسلمان پاکستان کے مسلمانوں سے زیادہ توقعات رکھتے ہیں۔ اور جب ہمیں یہ خبریں ملتی ہیں کہ پاکستان کے مسلمان قومیت کے نام پر یا فرقہ واریت کے نام پر یا دوسرے عنوان کے تحت آپس میں دست و گریباں ہیں تو ہم سب کو سخت تشویش ہوتی ہے۔ اسی لیے ہماری طرف سے پاکستان کے مسلمانوں سے اپیل کی جائے کہ آپ اسلام کے نام پر متفق و متحد ہو کر جس مقصد کے لیے آپ لوگوں نے پاکستان حاصل کیا اس کے لیے جدوجہد تیز کر دیں، اور آپ اتحاد اتفاق کے نتیجے میں امریکہ کے تسلط اور استعمار سے بھی نجات حاصل کر سکتے ہیں اور روس کی دھمکیوں کو بھی چیلنج کر سکتے ہیں۔ دوسری بات جو ان شخصیات کے ساتھ ہماری موضوع بحث رہی وہ یہ تھی کہ اس وقت پورا عالم اسلام خصوصاً نوجوان نسل مشرق اور مغرب کے دونوں نظاموں سے مایوس ہو چکے ہیں۔ اب اس وقت ہر جگہ کے
مسلمان دل سے چاہتے ہیں کہ اسلامی نظام قائم ہو۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ مسلمان جہاں بھی رہیں وہ آپس میں مربوط ہو کر رہیں۔ ہمارے درمیان ایک ارتباط ہونا چاہیے، ایک دوسرے کے ساتھ رابطہ ہونا چاہیے، اور اگر ہم مربوط ہو کر اسلام کے لیے کام کریں تو زیادہ مفید اور مؤثر ہوگا۔ اس کے علاوہ خود ایران میں عراق کی ضلع وطن حکومت کے لیڈر سید محمد باقر الحکیم کے ساتھ جو ہماری عراق کے حوالے سے بات ہوئی، وہ ہمیں وہاں جو عراقی قیدی ہیں ان کے کیمپوں میں بھی لے گئے۔ تقریباً جس کیمپ میں بھی ہم گئے تھے وہاں 10-12 ہزار قیدی تھے، اور جب ہم ان سے ملے تو ہم بالکل یقین ہی نہیں کر رہے تھے کہ یہ لوگ وہی ہیں جو کل صدام کی طرف سے لڑ رہے تھے، اس لیے کہ ان کے چہروں سے، ان کی عادات اور اطوار، ان کے کردار سے سب کچھ واضح تھا۔ ان کے نعروں سے ہمیں پتہ چلتا تھا کہ اسلام ان کے دلوں میں جگہ رکھتا ہے۔ ان سے ہم نے بات کی تو انہوں نے ہمیں حاصل شدہ سہولتیں بتائیں، اور انہوں نے ہمیں بتایا کہ ایران کی حکومت حقیقت میں ہمیں مہمان سمجھ کر رکھ رہی ہے، ہمیں احساس ہی نہیں ہوتا کہ ہم قیدی ہیں۔ پھر ہم نے ان کی جو دوسری چیزیں دیکھی تو ہمارا تعجب انتہا کو پہنچ گیا، وہ یہ کہ جیسا کہ آپ کو علم ہے کہ یہاں پر بھی افسروں کے لیے میس ہوتے ہیں، اور جو عام فوجی ہوتے ہیں ان کے لیے دوسرا کھانا کھلایا جاتا ہے۔ وہاں پر جو ایرانی افسر ہو یا جو ایرانی فوجی ان پر تعینات تھے، انہوں نے ہمیں بتایا کہ عراقیوں کے لیے جو کھانا پکتا ہے، ایرانی افسر، ایرانی سپاہی، اور عراقی افسر اور عراقی سپاہی سب وہی کھانا کھاتے ہیں۔ اور انہوں نے یہ بھی بتایا کہ انقلاب سے پہلے ہمارا 3 طرح کا کھانا ہوتا تھا، ایک چیف سٹاف اور اعلیٰ افسروں کے لیے، دوسرا نیچے والے افسروں، اور تیسرا عام سپاہیوں کے لیے۔ اب پورے ملک میں فوجیوں کے لیے ایک ہی کھانا ہوتا ہے، چیف آف سٹاف بھی وہی کھائے گا، اس کے نیچے والا افسر اور عام سپاہی بھی وہی کھائے گا۔ تو ہم نے ان کے مسائل پوچھے تو انہوں نے بتایا کہ ہمارے ساتھ بھائیوں جیسا سلوک کیا جا رہا ہے اور کسی قسم کی تکلیف ہمیں نہیں ہے، اور انہوں نے ہمارے سامنے بار بار مطالبہ کیا کہ ہمیں اجازت دے دیں کہ ہم محاذ پر جا کر صدام کے ساتھ لڑیں۔ جب ہم نے ان سے پوچھا کہ اب تک آپ لوگوں نے کچھ افراد کو محاذ پر بھیجا بھی ہے یا نہیں، تو انہوں نے بتایا کہ اب تک تقریباً 500 اور کچھ افراد محاذ پر گئے ہیں، اور وہ تقریباً سب افراد شہید بھی ہو گئے ہیں، اور باقی بھی یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ ہمیں اجازت دیں۔ اس کے علاوہ ہم شام اور لبنان گئے۔ شام میں ہمارا مقصد تو زیارت مقدسہ اہل بیت اطہار علیہ السلام اور صحابہ کبار کی زیارتیں تھیں، لیکن لبنان میں ہمارا جانے کا اصل مقصد یہ تھا کہ چونکہ اس وقت آپ کو پتہ ہے کہ اندرون فلسطین ایک عوامی اور اسلامی انقلاب کی لہر اٹھ چکی ہے، انہوں نے اس عوامی اور اسلامی انقلاب کے ذریعے عرب سربراہوں کا جو مذاکرات کا جو رویہ تھا، جو انہوں نے اسرائیل کے ساتھ ملنا اور اس کے ساتھ صلح کرنے کا رویہ اختیار کیا تھا، ان سب کو ایک قسم کا رد کیا ہے۔ تو یہ مسلمانوں کے لیے خوشی کا باعث ہے، اس لحاظ سے کہ انہوں نے ثابت کر دیا کہ قدس کا مسئلہ، فلسطین کا مسئلہ صرف عربوں کا نہیں ہے، عالم اسلام کا مسئلہ ہے۔ تو ہم اس نتیجے پر پہنچے ہیں کہ عرب سربراہان اور دوسرے اسلامی ممالک کی حکومتیں بھی کبھی بھی قدس کے مسئلے کو حل کرنا نہیں چاہتے۔ تو اب ہم اس نتیجے پر پہنچ گئے ہیں کہ ہمیں عوامی طور پر اسرائیل کے خلاف اور قدس کے آزاد کرنے کے لیے تحریک چلانی چاہیے۔ اس کے لیے ضروری تھا کہ ہم اس وقت لبنان کے وہ مجاہدین جو اسرائیل کے ساتھ لڑ رہے ہیں، اور آپ کو پتہ ہے کہ انہوں نے امریکہ اور اسرائیل کو لبنان سے نکال دیا، وہ اسلامی مجاہدین کے جو سارے مسلمانوں کے لیے مایہ ناز ہیں، ان کے ساتھ ملنے کے لیے گئے، اور وہ ہمیں رات کے 11 بجے فرنٹ کے مورچوں پر بھی لے گئے، جہاں سے اسرائیل کے مقبوضہ فلسطین کی لائٹس بھی ہم دیکھ رہے تھے، زمین بھی دیکھ رہے تھے، اور انہوں نے ہمیں بتایا کہ ہمارا یہ جہاد اس وقت تک جاری رہے گا جب تک ہم فلسطین کو آزاد نہیں کرا لیتے۔ تو ہم نے یہ مناسب سمجھا کہ ہمیں ایسے افراد کے ساتھ اسرائیل کے خلاف اور قدس کو آزاد کرنے کے لیے رابطہ قائم کرنا چاہیے، اور آئندہ کے لیے کوئی لائحہ عمل اپنانا چاہیے۔ اس کے علاوہ خود لبنان میں جو عملی شخصیات ہیں، اہل سنت والجماعت یا شیعوں یا بعض فلسطینی علماء تھے، ان سے بھی ہماری ان مسائل پر گفتگو ہوئی، اور ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارا یہ دورہ جو تقریباً 50 روز کا تھا، انشاءاللہ ببرکت ہوگا اور اس سے اچھے اثرات مرتب ہوں گے۔ اگر آپ صحافی حضرات کا کوئی بھی سوال ہو تو میں جواب دینے کے لیے حاضر ہوں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سوال: علامہ صاحب، آپ نے جو فرمایا کہ حج کے موقع پر جو کچھ ہوا ہے ہمارے ساتھ زیادتی ہے، لیکن یہ ہماری سمجھ میں نہیں آتا کہ وہاں مرد آباد یا زندہ باد کے نعرے لگانے کی ضرورت کیوں محسوس ہوئی؟ جواب: جیسا کہ میں نے آیت شریفہ پڑھی، سورۃ توبہ میں یہ آیت موجود ہے، وَأَذَانٌ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ إِلَى النَّاسِ يَوْمَ الْحَجِّ الْأَكْبَرِ أَنَّ اللَّهَ بَرِيءٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ وَرَسُولُهُ، سورۃ توبہ آیت 3۔ برات از مشرکین حج کے موقع پر ضروری ہے، اور جب ہم صدر اسلام کی تاریخ کا مطالعہ کرتے ہیں تو حج میں جس طرح ہمیں عبادی پہلو نظر آتا ہے، اسی طرح اس کے ساتھ حج کا سیاسی اور برات از مشرکین کا پہلو بھی دکھائی دیتا ہے۔ اب ہم چاہتے ہیں کہ قرآن کی اس آیت پر عمل ہو، کسی سے برات کرنا ہو، تو میں آپ سے سوال کرتا ہوں کہ دنیا میں رائج طریقوں کو
ہمیں دیکھنا چاہیے کسی ملک کی عوام اگر اپنی حکومت سے، صدر سے، وزیر اعظم سے برات کا اظہار کرنا چاہیں تو دنیا میں رائج طریقہ یہی ہے کہ وہ سڑکوں پر آ کر اس کے خلاف نعرے لگاتے ہیں۔ ہم مسلمان بھی چاہتے ہیں کہ حج کے موقع پر قرآن کی اس آیت شریفہ پر عمل ہو، اور اس کے لیے بہترین رائج طریقہ دنیا میں یہی ہے کہ منظم طور پر اور پرامن طور پر، باوقار طور پر جلوس ہو جس میں اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، اتخذوا اتحدوا یا ایہا المسلمون، مرد آباد امریکہ، مرد آباد روسیہ، مرد آباد اسرائیل، جو اس وقت کے طاغوت کے اور مشرکین کے تین بڑے مظہر ہیں، ان سے برات کرنی چاہیے۔ اگر آپ کے ذہن میں برات از مشرکین کا کوئی دوسرا طریقہ ہو جو دنیا میں اس سے زیادہ مؤثر ہو تو آپ فرما سکتے ہیں۔ سوال: علامہ صاحب آپ یہ بتائیے کہ حج کانفرنس میں آیا عرب ممالک سے بھی وفد آئے تھے؟ جواب: تقریباً سارے ممالک سے آئے تھے، سعودیہ کے بھی تھے، عراق کے بھی تھے، مصر کے بھی تھے، تیونس کے بھی تھے، کوئی ایسا اسلامی ملک نہیں تھا جہاں سے اسلامی نمائندے نہیں تھے۔ سوال: یہ مطالبہ کہ حرمین شریفین کو کمیٹی کے حوالے کیا جائے تو ان عرب ممالک کے نمائندوں نے اس کی تائید کی؟ جواب: یہ قراردادیں جو پاس ہوئیں بال اتفاق پاس ہوئیں، جتنے بھی افراد تھے انہوں نے اللہ اکبر کا نعرہ لگا کر اس کی تصدیق کی۔ سوال: علامہ صاحب یہ بتائیے کہ آپ کے نزدیک دو مسلمان ممالک جو ایران عراق جنگ ہوئی، کیا ان پر دباؤ ڈالا گیا تھا کہ مسلمانوں کا قتل عام بند کیا جائے؟ جواب: میں سمجھتا ہوں کہ اگر ہم ذرا اپنے آپ کو غیر جانبدار سمجھ کر اور جو حالات و شرائط ہیں، جو کچھ ہو رہا ہے ان کے مطالعے کے بعد ان کی روشنی میں ہم بات کریں گے تو یہ ثابت ہو جائے گا کہ یہ جنگ نہ عرب اور عجم کی جنگ ہے، نہ شیعہ اور سنی کی ہے، نہ دو ملک ایران عراق کی عوام کی جنگ ہے، بلکہ یہ واضح ہے اور ثابت ہو جائے گا کہ خصوصاً امریکہ کے خلیج میں آنے کے بعد اور جب سے اس نے ایران کی تیل کی بعض تنصیبات پر حملہ کیا اور ابھی بھی دھمکیاں دے رہا ہے، میرے خیال میں اب واضح ہونا چاہیے کہ مسئلہ اسلام کا ہے، چونکہ امریکہ اور دوسری طاغوتی طاقتوں کو اسلامی انقلاب سے خطرہ ہے، شیعوں سے خطرہ نہیں ہے، ایران سے بھی نہیں ہے، کیونکہ یہ جو اسلامی انقلاب کی لہر ایران کے سرزمین سے اٹھی ہے اس کے اثرات مراکش میں بھی پائے جاتے ہیں، تیونس میں بھی پائے جاتے ہیں، مصر میں بھی پائے جاتے ہیں، ہر جگہ پائے جاتے ہیں۔ اس اسلامی انقلاب سے ڈر کر اس کو ختم کرنے یا روکنے کے لیے یہ جنگ ان پر مسلط کی گئی ہے۔ بنابراین اگر ہم یہ جرت کریں کہ اس جنگ میں پہل کس نے کی ہے اور پھر جس نے جارحیت کی ہے اس کو سزا دینی چاہیے۔ اگر آج امہ امن کمیٹی ہو، غیر جانبدار تحریک ہو، اقوام متحدہ ہو، اگر آج ہم جرت کر کے یہ فیصلہ کر لیں تو میرے خیال میں جنگ ختم ہو جائے گی۔ یہ بھی آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ امہ امن کمیٹی کے ارکان بھی اس جنگ میں ملوث ہیں، غیر جانبدار تحریک کے افراد بھی اس میں ملوث ہیں، خود اقوام متحدہ میں بھی جو افراد ہیں وہ ملوث ہیں، لہذا وہ نہیں کہہ سکتے کہ جارح کون ہے اور جارح کو سزا دینی چاہیے۔ سوال: ایران کا موقف یہ ہے کہ پہلے جارح کی مذمت کی جائے پھر مذاکرات پر بیٹھیں گے، کسی کو اس وقت جارح قرار نہیں دیا جا سکتا جب مذاکرات کے لیے بیٹھ جائیں، لیکن ایران اس بات پر مصر ہے کہ انہیں پہلے عراق کی مذمت کی جائے، اس کے بعد بات چیت یا جنگ بند کریں گے۔ یہ منطق سمجھ میں نہیں آئی۔ جواب: سمجھ میں آنا چاہیے کہ وہ کہتے ہیں سانپ کا ڈسا ہوا رسی سے بھی ڈرتا ہے۔ عرب اور اسرائیل جنگ تھی، اس کے بعد انہوں نے کہہ دیا کہ ابھی آپ جنگ بند کر لیں، ہم اس کے بعد فیصلہ کریں گے۔ سن 1967 میں قدس ہم سے لیا گیا، جولان کی پہاڑیاں ہم سے لی گئیں لیکن اب تک واپس نہیں کی گئیں۔ اسی طرح کشمیر کا مسئلہ، اگر کشمیر میں ہمارے حکمران اس بات میں نہ آتے اور جنگ بند نہ کرتے، جس طرح کے افسروں نے بتایا ہے، ذمہ دار فوجی نے بتایا ہے کہ 1965 میں ہم کشمیر لے سکتے تھے، لیکن آپ کو پتہ ہے کہ یہ جو جنگیں ہوتی ہیں یہ بڑی طاقتوں کے اشارے پر ہوتی ہیں، اور جب دیکھتے ہیں کہ ان جنگوں کا جاری رکھنا ان کے مفاد کے خلاف ہے تو جنگوں کو بند کرا دیتے ہیں۔ اب ہم یہ کہتے ہیں کہ سب کو پتہ ہے کہ جنگ عراق نے شروع کی ہے، اس میں بیٹھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، بیٹھنے کی ضرورت وہاں ہے جب بات مبہم ہو۔ آپ کو بھی میرے خیال میں معلوم ہے، آپ الحمدللہ صاف ہیں اور پورے ملک میں اور بین الاقوامی سیاسی حالات پر آپ کی پوری نظر ہے، تو اگر کوئی مسئلہ مبہم ہو اس پر بیٹھنے کی ضرورت ہے۔ سب کو علم ہے کہ عراق جارح ہے تو پھر بیٹھنے کی کیا ضرورت ہے؟ اس کا مقصد یہ ہے کہ دونوں کو یوں رکھا جائے کہ نہ عراق کامیاب ہو نہ ایران کامیاب ہو، تاکہ ہمیشہ ایک دوسرے کے ساتھ جنگ میں مصروف رہیں۔ اس کے نتیجہ میں امریکہ اور روس کی اسلحہ کی منڈیاں موجود رہیں، ابھی بھی موجود ہیں لیکن اس کے بعد بھی موجود رہیں، لیکن اگر فرض کریں عراق ختم ہو گیا تو مسلمانوں کے لیے دوسرا مورچہ اسرائیل ہوگا، جب تک یہ آپس میں لگے رہیں تو اسرائیل کے مقابلے میں کوئی نہیں۔ سوال: جس طرح آپ نے کہا کہ UN اور امہ امن کمیٹی سارے ملوث ہیں تو مسئلہ کو کون حل کرے؟ جواب: میں نے عرض کیا کہ خود امہ امن کمیٹی کے بعض افراد ملوث ہیں اور غیر جانبدار کمیٹی کے بھی بعض افراد ملوث ہیں۔ امہ امن کمیٹی میں سے سعودی عرب جنگ میں ملوث ہے یا نہیں، کویت ملوث ہے یا نہیں؟ آپ کو پتہ ہے کہ سارا پیسہ عراق کو وہ دے رہے ہیں، آدمی دیے یا آدمی کی جگہ پیسے دیے، فرق تو نہیں پڑتا۔
سوال: علامہ صاحب، آپ اسرائیل کی مذمت کرتے ہیں لیکن عام طور پر یہ بتایا جاتا ہے کہ ایران فوجی سامان زیادہ تر اسرائیل سے خریدتا ہے۔ جواب: یہ تو ایک واضح حقیقت ہے کہ ایران وہ پہلا ملک ہے جب انقلاب آیا تو فوری طور پر اسرائیل کا سفارت خانہ جو تہران میں تھا بند کیا، اس کی جگہ PLO کے دفتر کو کھول دیا۔ اسرائیل کو شاہ کے زمانہ میں تیل دیا جاتا تھا، تیل کی ترسیل بند کی۔ ایران وہ پہلا ملک ہے جب 1982 میں اسرائیل نے لبنان پر حملہ کیا تھا اور لبنانی مسلمان چیخ رہے تھے کہ ہماری مدد کے لیے پہنچو، تو کسی بھی مسلمان حکومت نے ان کی مدد کے لیے فوج نہیں بھیجی، صرف ایران نے پاسدار بھیج دیے، اور وہ پاسدار اب بھی وہاں پر امداد کے لیے موجود ہیں۔ اب یہ تو ایران کو بدنام کرنے کے لیے ایک حربہ ہے کہ یہ تعبیر ہاشمی رفسنجانی کی ہے کہ اسرائیل اس قدر نجس ہے کہ اگر کوئی ذرا بھی اس سے رابطہ کر لے تو وہ آدمی بھی نجس ہو جاتا ہے۔ ہمارے خلاف جب ان کو کوئی دوسرا نقطہ نہیں ملا تو یہ تہمت ہم پر لگائی جاتی ہے کہ ہم اسرائیل سے اسلحہ لیتے ہیں۔ انہوں نے یہ کہہ دیا کہ میک فارلن جو ایک جہاز پر جس میں بعض فوجی موجود تھے ایران آیا تھا، اس نے ہمارے ساتھ دھوکہ اور فراڈ کیا، اور جو اسلحہ ہم نے امریکہ سے شاہ کے زمانے میں خریدا تھا وہ ہمیں اس نے زیادہ قیمت پر دے دیا، ہم سے زیادہ پیسے لیے، اور میک فارلن کا جہاز جب تہران آ رہا تھا پہلے اسرائیل اترا ہے پھر وہاں سے آیا ہے، لیکن اگر ہمیں اس وقت پتہ ہوتا کہ یہ اسرائیل کے ایئرپورٹ سے اڑ کر آیا ہے تو ہم اس کو تہران ایئرپورٹ پر اترنے کی اجازت بھی نہ دیتے۔ تو اب یہ ایک حقیقت ہے کہ اس وقت جتنی بھی حکومتیں ہیں کوئی بھی اسرائیل کی صحیح معنوں میں دشمن نہیں ہے، جمہوری اسلامی ایران کے سوا۔ حتیٰ آپ کو پتہ ہے کہ خود ہمارے صدر نے بھی ایک انٹرویو میں اسرائیل کے وجود کو تسلیم کیا ہے کہ اسرائیل کو زندہ رہنے کا حق ہے۔ ہم نہیں کہتے کہ نہ رہے، لیکن کیوں مسلمانوں کی زمین پر رہے؟ فلسطینی مظلوم تو آوارہ ہو کر رہیں، اور کبھی ایک جگہ کبھی دوسری جگہ، اور اسرائیل آ کر ان کے گھروں میں زمینوں میں آباد رہے۔ سوال: آپ نے حرمین شریفین کے انتظامات کے لیے کمیٹی کی بات کی ہے، تو یہ کمیٹی کس طرح کام کرے گی؟ جب سن 1925-26 کی بات ہے، ان دنوں میں جب سعودی حکومت نے اہل بیت اطہار اور صحابہ کبار اور دوسرے اسلامی آثار کو منہدم کر دیا تھا، اس وقت یہ کتاب موجود ہے، ہمارے اہل سنت والجماعت کے ایک عالم دین نے لکھی ہے، اردو میں ہے۔ انہوں نے مشترکہ ہندوستان میں ایک خلافت کمیٹی بنائی، جنہوں نے کئی مرتبہ سعودیہ جا کر خود عبدالعزیز اور دوسرے ذمہ دار افراد سے ملاقات کی اور ان سے یہ کہا کہ تم مکہ اور مدینہ پر قبضہ ختم کرو اور اسے اپنی ملکیت قرار نہ دو، ان دو شہروں کو اپنی حکومت میں شامل نہ کرو، ہم آپ کو حق نہیں دیتے، اس لیے کہ مکہ اور مدینہ پورے عالم اسلام کے ساتھ تعلق رکھتا ہے، قرآن بھی یہی کہتا ہے۔ تو اس وقت عبدالعزیز نے انہیں اس بات کی یقین دہانی کروائی کہ ہم انہیں اپنی ملکیت قرار نہیں دیں گے۔ بنا بر یہ اب ہمیں یہ بتا دیں کہ پورے عالم اسلام کی ایک کمیٹی بنا دی جائے اور ان دونوں ممالک کے جتنے بھی انتظامات ہوں یا جو مسائل ہوں یہ انجام دیتے رہیں، جس طرح اگرچہ تشبیہ ٹھیک نہیں ہے، جس طرح روم کے اندر ویٹیکن ہے۔ انہوں نے مثلا ایک حکومت بنائی ہے، جب ہم کہتے ہیں کہ پورے عالم اسلام کے جتنے بھی ممالک ہیں ان کے نمائندہ ہوں، وہ ذمہ دار ہوں، وہ سمجھدار ہوں، وہ صالح ہوں، وہ دیانتدار ہوں، اسلامی احکام پر عمل پیرا ہوں، ان کی کمیٹی بنائی جائے، اسلام اور مسلمین کے مصالح کے مطابق ان مسائل کو چلایا جائے۔ یہ مطالبہ جدید نہیں ہے۔ سن 25-26 میں ہندوستان میں جب ہندوستان مشترکہ تھا اس وقت ایک تحریک چلی تھی، لیکن بدقسمتی سے جب کوئی تحریک چلتی ہے تو کچھ عوامل ایسے ہوتے ہیں جس سے تحریکوں کا شیرازہ بکھر جاتا ہے۔ یہ تحریک بھی بکھر گئی۔ اگر اس زمانے میں وہ تحریک جاری رہتی تو آج مکہ اور مدینہ واقعاً ایک نمونہ ہوتے، انتظامی لحاظ سے یا دوسرے اسلامی مسائل کے لحاظ سے۔ سوال: علامہ صاحب، ابھی آپ نے فرمایا کہ امریکہ ایران کے اسلامی انقلاب کے خلاف ہے اور سب لوگ اس پر متفق ہیں کہ امریکہ اسلامی تحریکوں کا مخالف ہے، لیکن یہاں ہمارے بھائی جو افغان پناہ گزین ہیں ان کی پوری پشت پناہی امریکہ کرتا ہے، تو کیا یہ کفر و اسلام کی جنگ ہو سکتی ہے؟ جواب: میرا جتنا مطالعہ ہے میں اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ افغانستان کے عوام جو اس وقت نور محمد ترکی کے خلاف اٹھ گئے تھے، ان کا باعث اور محرک نہ ان کے معاشی مسائل تھے نہ ان کے مالی مسائل تھے، بلکہ وہ مسلمانوں کا اسلامی جذبہ تھا۔ اسلامی جذبے کے تحت وہ ترکی کے خلاف اٹھ گئے تھے اور انہوں نے جدوجہد شروع کی، لیکن امریکہ حضرت امام خمینی کی تعبیر کے مطابق ایک بڑا شیطان ہے، اس نے یہ سمجھ لیا ہے کہ اب ہمارے لیے موقع ہے کہ ویتنام کا بدلہ ہم روس سے لیں۔ اب امریکہ نے اپنا مشن شروع کیا، لہٰذا میں آپ کے ذریعے افغان مجاہدین سے یہ مسئلہ اپیل کروں گا کہ وہ امریکہ کی شیطانیت سے ہوشیار رہیں۔ جس طرح وہ روس کے خلاف جہاد کر رہے ہیں اس طرح وہ امریکہ کو بھی اس کی اجازت نہ دیں، ان کے امور میں مداخلت کریں۔ چونکہ مسلمانوں کے لیے امریکہ اور روس میں کوئی فرق نہیں ہے، جس طرح روس مسلمانوں کا دشمن ہے اس طرح امریکہ روس سے زیادہ دشمن ہے۔ سوال: علامہ صاحب، یہاں پر یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر امریکہ اور اس کے طفیلی اسلامی ممالک مثلا سعودی عرب نے اپنا ہاتھ افغان مجاہدین سے ہٹا دیا تو پھر افغان مجاہدین کے لیے کام تو کرنا مشکل ہوگا۔ جواب: اگر لبنان کا مسئلہ ہمارے سامنے نہ ہوتا تو آپ اعتراض کر سکتے تھے، لیکن اگر آپ کو پتہ ہے کہ لبنان کے اندر
اسرائیل آیا تھا، اور وہ اسرائیل کے جہاں وہ آیا ہے واپس نہیں گیا، اور عرب اس کو ناقابل تسخیر سمجھتے تھے۔ وہ دوسرا امریکہ کے ساتھ فرانس کے فوجی بھی آئے تھے، تو ان کا مقصد یہ تھا کہ وہ فریقین کے درمیان جھڑپ نہ ہونے دیں، لیکن وہ اسرائیلی مفادات کے لیے ان کے ساتھ ہو گئے۔ لبنان میں دوسری جماعتیں اکثر و بیشتر قومیت میں مبتلا تھیں، لیکن جو مسلمان تھے وہ اسلام کے نام پر اٹھ گئے۔ حکومت لبنان بھی ان کی مخالفت تھی، لیکن امریکہ اور اسرائیل کو زور کے ساتھ شہادت کے ذریعے اور جہاد کے ذریعے انہوں نے نکال دیا۔ ہم سمجھتے ہیں افغانستان کے جو مجاہدین ہیں ان کو بھی جنیوا مذاکرات پر اعتماد نہیں کرنا چاہیے۔ اگر افغان مجاہد روس کو افغانستان سے نکال سکتے ہیں تو اس کا ایک ہی راستہ ہے، جہاد اسلامی، شہادت کا راستہ، اور یہ تجربہ ہمارے لبنانی بھائیوں نے انجام دیا ہے، ہمیں اس سے سبق لینا چاہیے۔ سوال: آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ایران اور عراق کا مسئلہ کب تک ختم ہو جائے گا؟ جب ہم سمجھتے ہیں کہ عراق میں صدام اور باعث پارٹی کے ایام نزدیک ہو گئے ہیں، اور اس لیے امریکہ نے جب یہ احساس کیا کہ یہ مسئلہ ختم ہونے والا نہیں، امریکہ خود میدان میں کود گیا۔ اس وقت اگر یہ جو دوسرے شیوع ہیں کمک چھوڑ دیں، یا خود امریکہ اور روس ان کی سپورٹ کر رہے ہیں، کسی طریقے سے ان میں تعطل آ جائے تو صدام کی حکومت ختم ہو سکتی ہے۔ لیکن اس وقت تو ہم تعین نہیں کر سکتے کہ اس سال ہو یا دوسرے سال، لیکن جو حالات وہاں کے عراقی مجاہدین نے ہمیں بتائے، تحریک وہاں پر بن رہی ہے، تو انشاءاللہ صدام اور باعث پارٹی جانے کو ہے، اور پھر آپ دیکھیں گے کہ مسلمانوں کا دوسرا محاذ اسرائیل ہوگا انشاءاللہ، اور بیت المقدس کی آزادی کے لیے مسلمانوں کا لشکر روانہ ہو جائے گا۔ سوال: علامہ صاحب، 8 سال یہ جنگ رہی، ایران اور عراق، جنگ میں ایران اور عراق دونوں ایک دوسرے پر حملہ کرتے رہے، ان کے مقدسات ایک دوسرے کے ملک میں واقع ہیں۔ اگر ایران کی طرف سے یہ جنگ جاری رہے اور یہی کہتا رہے کہ جارحے کا تعین کیا جائے اور جارحے کو سزا دی جائے، تو کیا جنگ ختم ہو جائے گی؟ اس طرح تو دونوں تباہ ہو جائیں گے، لہٰذا ایران و عراق جنگ میں امریکہ کو یہ موقع نہیں دینا چاہیے کہ وہ آئے۔ جواب: اگر یہ نہ ہوتا تو امریکہ اس جنگ کو ختم کرنے کے لیے زور دیتا، اس لیے کہ جنگ کے جاری رہنے سے خود امریکہ کو نقصان ہے۔ سلامتی کونسل میں امریکہ نے جو دباؤ ڈالا، اس وقت عالم اسلام کے جو اصل مقاصد ہیں، خصوصاً قدس کا مسئلہ، اس میں سب سے بڑی رکاوٹ صدام اور باعث پارٹی ہیں۔ جب تک یہ راستے سے نہیں ہٹتے، مسلمان بیت المقدس کو آزاد نہیں کروا سکتے۔ آپ فرماتے ہیں کہ کمزور ہو رہے ہیں، میں یہ عرض کروں کہ ایران میں مسلمان 8 سال پہلے اگر آپ ان کی پوزیشن دیکھتے اور آج خود ہم نزدیک سے جو دیکھا ہے، تو آسمان اور زمین کا فرق ہے۔ جس قدر یہ لوگ خون دے رہے ہیں، اسی قدر ان کا اسلام پر عقیدہ پختہ ہوتا جا رہا ہے۔ جس قدر ان کے بچے شہید ہوتے جا رہے ہیں، اتنا ہی ان کے والدین کا جذبہ بڑھ رہا ہے۔ انسان حیران رہ جاتا ہے۔ ایک آدمی ہم نے خود دیکھا جس کے 5 جوان بچے شہید ہو گئے ہیں۔ وہ کہتا ہے چونکہ ہمارا فریضہ ہے اور ہم ایک شرعی فریضہ انجام دے رہے ہیں، لہٰذا اب خود ہماری باری ہے کہ ہم خود جائیں، لیکن محاذ کو ہم خالی نہیں چھوڑیں گے۔ یہ ٹھیک ہے کہ افراد شہید ہوتے جا رہے ہیں، ٹھیک ہے اسلحہ اور پیسہ ضائع ہو رہا ہے، لیکن اسلامی فکر کو روز بروز تقویت ملتی جا رہی ہے۔ مسلمانوں کے لیے مادیات سے زیادہ معنویات اہم ہیں، اور خود صدر اسلام کے مسلمان جنہوں نے کیسر کسریٰ کے تختوں کو ٹھکرا دیا مادیات کے ذریعے نہیں، معنویات کے ذریعے سے، اور اس وقت اس جنگ کے نتیجے میں معنویات روز بروز مضبوط ہوتی جا رہی ہیں۔ سوال: علامہ صاحب، اس ضمن میں ایک سوال کرنا چاہتا ہوں کہ صلح حدیبیہ کی تمام تفصیلات سے آپ واقف ہیں، اور جنگوں میں کچھ لو اور کچھ دو کا اصول بھی ہوتا ہے۔ اگر اس جنگ کو آپ معنویات کے لحاظ سے جاری رکھنا چاہتے ہیں تو دونوں ملک تباہ ہو جائیں گے۔ آپ اسلامی نظام کو کیسے پھیلا سکتے ہیں؟ ملک نہیں ہوگا تو اسلامی نظام کہاں سے آئے گا؟ دوسرے صحافی کا سوال: صدام اور باعث پارٹی کی مخالفت میں دونوں ممالک کے عوام مر رہے ہیں، عراقی عوام کا تو کوئی قصور نہیں، اور اسلام میں بھی ہے کہ صلح اور عفو درگزر سے کام لینا چاہیے۔ جواب: میرے خیال میں اگر آپ ایران کے صدر حجت الاسلام والمسلمین سید علی خامنہئی کی تقریر جو انہوں نے UNO میں کی ہے، جس کا اردو میں ترجمہ بھی ہوا ہے، کا مطالعہ کریں تو اس میں انہوں نے واضح کر دیا ہے مسئلہ کیا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو آپ فرما رہے ہیں کہ ایک صدام کی خاطر، تو آپ یہ اپیل اقوام متحدہ سے کیوں نہیں کرتے؟ یہی اپیل آپ امن کمیٹی سے کریں کہ صدام چلا جائے تاکہ دوسرے متحد ہو کر اسرائیل کے مقابلے میں اٹھ کھڑے ہوں۔ ابھی صدام ہمارے نزدیک اسرائیل کے مقابلے میں بہت بڑی رکاوٹ ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ قدس اسرائیل کے ہاتھ میں رہے اور فلسطین اس طرح مظلوم رہے، تو پھر ٹھیک صدام کو رہنے دینا چاہیے، لیکن اگر جس طرح میں جانتا ہوں کہ آپ کے دل میں قدس کے لیے درد ہے، حتماً آپ فلسطینی عوام کے ساتھ ہمدردیاں رکھتے ہیں، تو پھر آپ صدام کو جو ایک فاسد ہے ہٹانا ہوگا تاکہ آپ قدس کو آزاد کرا سکیں۔ مسلمانوں کی غیرت قدس کی وجہ سے پائمال ہو گئی ہے، وہ بحال ہو جائے گی۔ واللہ اگر ہم اس مسئلے کو حل نہ کریں تو آج ہمارے لیے افغانستان کا مسئلہ پیدا ہو گیا تو کل ہندوستان میں اور مسئلہ پیدا ہو جائے گا۔ اسی طرح مسلمانوں کے مسائل پیدا ہوتے رہیں گے اور ہم روز بروز ذلیل ہوتے رہیں گے۔ ہم مسلمان اسلام کی خاطر، یعنی کلمہ حق کی سربلندی کی خاطر سب چیزیں دے سکتے ہیں، لیکن اسلام کے کلمے کو سربلند رکھیں گے۔ اگر امریکہ کی ہم پہ حکومت ہو، روس کی ہم پر بالادستی ہو، تو پھر کیسے ہم کہہ سکتے ہیں کہ کلمہ حق کی سربلندی ہے؟
خود قرآن کہتا ہے وَلَن يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا، مومنین پر کافرین کی بالادستی کی خدا اجازت نہیں دیتا۔ لیکن مجھے بتائیں کہ پاکستان میں ہم آج بالادستی رکھتے ہیں؟ یہاں پر ہم امریکہ کی بالادستی ہے، اور دوسرے ممالک میں یا امریکہ کی بالادستی ہے یا روس کی بالادستی ہے۔ آخر کب تک ہم قرآن کی ان آیات کو نظر انداز کرتے رہیں گے؟ سوال: علامہ صاحب کیا اس سے آگے سوال کٹا ہوا ہے؟ جواب: امریکہ اور اسرائیل خلیج کے ممالک اور عرب ممالک کو ڈرا کر یہ تبلیغات کرتے ہیں جو خود امام خمینی نے انقلاب سے پہلے بھی، یعنی آج سے تقریباً 30 سال پہلے کہہ دیا ہے کہ مسلمانوں کا سب سے بڑا دشمن اسرائیل ہے، اور انقلاب کے بعد بھی یہ کہا کہ آج ہم نے ایران کو آزاد کیا، کل ہم فلسطین کو آزاد کرائیں گے۔ آج بھی اگر آپ وہاں جائیں تو ایران میں مرد آباد امریکہ، مرد آباد روس کے بعد ان کا سب سے بڑا نعرہ مرد آباد اسرائیل ہے۔ اسی طرح یہ گزشتہ جمعہ کو یا 2 جمعہ پہلے پورے ایران میں جب میں خود وہاں تھا، فلسطینی مسلمانوں کے ساتھ ہمدردی کے لیے پورے ملک میں ایک دن منایا گیا جس میں لاکھوں افراد سڑکوں پر آئے تھے اور اسرائیلیوں کے خلاف اور فلسطینیوں کے حق میں نعرے لگا رہے تھے۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ امریکہ کا پراپیگنڈا ہے، اسلامی انقلاب کے خلاف پراپیگنڈا کرتے ہیں۔ عربوں کے ذہن میں یہ ڈالتے ہیں کہ اگر صدام چلا جائے تو پھر کویت کا نمبر ہو، سعودیہ کا نمبر ہوگا، اردن کا نمبر ہوگا۔ یہ صرف امریکی پراپیگنڈے ہیں۔ سوال: علامہ صاحب اگر صدام کی تمام اسلامی ممالک مذمت کریں تو کیا ایران گارنٹی دے گا کہ وہ 4 سال کے اندر یا 2 سال کے اندر فلسطین کو حاصل کرے گا؟ جواب: یہ تو آپ اور ہم پر منحصر ہے، یہ مسئلہ صرف ایران کا نہیں اسلام کا ہے۔ آپ کو بھی اس لشکر میں شامل ہونا پڑے گا، مجھے بھی شامل ہونا پڑے گا۔ اس وقت تو ہمارے لیے راستہ نہیں ہے۔ آپ اردن کی طرف جائیں گے، اردن اجازت نہیں دے گا۔ آپ مصر کی طرف جائیں، مصر اجازت نہیں دے گا۔ شام کی طرف جائیں، شام بھی اجازت نہیں دے گا۔ لیکن ہم سمجھتے ہیں کہ جب صدام چلا جائے تو پھر حافظ الاسد مجبور ہو جائے گا۔ مسلمان جب دباؤ ڈالیں گے تو اس طریقہ سے آپ اسرائیل پر حملہ کر کے قدس کو آزاد کرا سکتے ہیں۔ تہران میں انقلاب اسلامی افغانستان کے سیمینار سے خطاب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم شورائے انقلاب اسلامی افغانستان کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ انہوں نے ہمیں یہ موقع دیا ہے کہ ہم اس بعظمت محفل میں حاضر ہو کر برادران کی خدمت میں عرائض پیش کریں۔ میرے خیال میں آج کے دن جمہوری اسلامی ایران اور تہران کے، جسے ہم عالم اسلام کا ام القریٰ کہہ سکتے ہیں، میں اس سیمینار کا انعقاد زمان و مکان ہر دو لحاظ سے مناسب ہے۔ وقت کے لحاظ سے تو واضح ہے کہ آج کے دن ملحد روس نے اپنے نجس پاؤں ایک اسلامی سرزمین پر رکھے۔ اس لحاظ سے مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ اپنے اپنے ممالک میں مختلف شہروں میں جمع ہو کر سیمینار اور کانفرنسیں منعقد کریں اور روس سے نفرت کا اظہار کریں، اور اس بارے سوچیں کہ ہم مسلمان کس طرح اس پاک اور اسلامی سرزمین کو کافر روس کے چنگل سے آزاد کروا سکتے ہیں۔ مکان کی اہمیت بھی واضح ہے، یہ سرزمین ایسے سیمیناروں کے لیے بہت مناسب ہے۔ آپ کے دوستوں نے سیمینار کے لیے جمہوری اسلامی ایران اور تہران کو منتخب کیا۔ تہران ہی وہ جگہ ہے جس کے بارے میں ہمارے اسلامی شاعر مرحوم ڈاکٹر اقبال لاہوری نے 50-60 سال پہلے کہا تھا: تہران ہو گر عالم مشرق کا جنیوا، شاید کرہ ارض کی تقدیر بدل جائے۔ یہ اسلامی شاعر کہتے ہیں اگر کبھی تہران عالم اسلام کا جنیوا بن جائے اور لوگ واشنگٹن، یورپ یا دوسری جگہ جانے کے بجائے اپنے اسلامی معاملات کو حل کرنے کے لیے تہران میں اجتماع کریں اور وہاں کانفرنسیں منعقد کریں تو اس وقت عالم اسلام کی تقدیر بدل جائے گی۔ اب اسی روسی مداخلت کے مسئلہ کو ہی لے لیں۔ آپ جانتے ہیں کہ عالم اسلام شرق اور غرب میں تقسیم ہو چکا ہے۔ یہ سیمینار چونکہ روس کے خلاف منعقد کیا جا رہا ہے، اس لیے ضروری تھا کہ یہ ایک ایسے ملک میں ہو جو نہ تو مشرق سے وابستہ ہو، نہ ہی مغرب اور ستمگر امریکہ سے۔ اگر فرض کریں یہ سیمینار سعودی عرب، مصر، تیونس یا کسی دوسرے اسلامی ممالک میں ہوتا تو امریکہ یا بالواسطہ یا بلا واسطہ اپنے نظریات اس سیمینار اور کانفرنس پر ڈھول سکتا تھا۔ اس سے پہلے کہ ہم اس کانفرنس کے نتائج کو اپنی آنکھوں سے دیکھتے، وہ اسے اپنے مطلوبہ نتائج حاصل کر لیتا۔ اس وقت صرف جمہوری اسلامی ایران ہے کہ جو نہ تو مشرق سے وابستہ ہے، نہ مغرب سے اس کا تعلق۔ یہاں صرف اور صرف اسلام اور مسلمانوں کے مفادات اور منافع کو مد نظر رکھا جاتا ہے، نہ کہ امریکہ اور دوسری بڑی طاقتوں کے مفادات کو۔ بس ہم کہہ سکتے ہیں کہ اس جگہ پر اس قسم کے سیمیناروں کے نتائج دوسری جگہوں کی نسبت عالم اسلام کے لیے زیادہ مفید اور مثبت ثابت ہوں گے۔ بس میں اس لحاظ سے شورا انقلاب افغانستان کی خدمت میں ہدیہ تبریک پیش کرتا ہوں۔ انشاءاللہ مستقبل قریب میں ہم اس سیمینار کے مثبت اور مفید نتائج اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے۔ آج مسلمانوں کے بعض مسائل بہت زیادہ توجہ اور اہمیت کے حامل ہیں۔ ایک افغانستان کا مسئلہ، دوسرا فلسطین اور تیسرا ہندوستان اور کشمیر کا مسئلہ۔ ہمیں ان سب مسائل کے بارے میں غور و فکر کرنا ہے کہ انہیں کس طریقے سے حل کریں۔ کیا ہم منتظر رہیں کہ اقوام متحدہ اپنی قراردادوں کے ذریعے ان مسائل کو حل کرے، یا جنیوا میں ہونے والے مذاکرات انتظار کریں جن میں ملت افغانستان کے صحیح اور حقیقی نمائندے موجود ہی نہیں ہیں کہ وہ ہماری اس مشکل کو حل کریں گے؟ کیا یہ قراردادیں اور اعلامیے ان مسائل کو حل کریں گے؟ مسئلہ فلسطین آپ کے سامنے ہے۔ 40 سال گزر گئے، نہ صرف ان قراردادوں سے یہ مسئلہ حل نہیں ہوا بلکہ روز بروز پیچیدہ ہوتا جا رہا ہے، اور جو لوگ پہلے کہتے تھے کہ ہم اس مسئلہ کو حل کریں گے، وہ اب وہ اسے ہاتھ کھینچ رہے ہیں۔
بس وہاں فلسطینی ملت نے جب دیکھا کہ ان کے نمائندے ان کے ساتھ دھوکہ کر رہے ہیں اور وہ صرف ان پر حکومت کرنے کے خواہاں ہیں، تو انہوں نے تمام امور اپنے ہاتھ میں لے لیے اور خیانت کی سب راہیں اور ان نمائندوں پر بند کر دی۔ اگر ان مذاکرات سے افغانستان کا مسئلہ حل ہونے والا ہوتا تو اس سے پہلے مذاکرات سے مسئلہ کشمیر ہمارے حل ہو چکا ہوتا۔ اگر یہ معجزہ ہوتا تو وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ یہ مسائل حل ہو جاتے تو کشمیر اور فلسطین کا مسئلہ بھی ابھی تک حل ہو چکا ہوتا۔ فلسطین اور کشمیر کے مسئلے کو 40 سال گزرنے کو ہیں اور ابھی یہ مسائل اپنی جگہ پر ہیں۔ بس ہمیں اس بارے میں کیا کرنا چاہیے؟ ہم چاہتے ہیں کہ افغانستان کا مسئلہ حل ہو، وہاں ایک اسلامی نظام حکومت قائم ہو اور روس وہاں سے نکل جائے، تو ہمارے پاس اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں کہ ہم وہی رویہ اختیار کریں جو لبنان میں حزب اللہ کے مجاہدین نے اختیار کیا۔ ہم کہتے ہیں کہ اس زخم اور اس درد کی دوا جہاد اسلامی ہے۔ یہی اسلامی جہاد جو ہمارے بھائیوں نے افغانستان میں جاری کر رکھا ہے، اس درد کی دوا وحدت و اتحاد ہے۔ اس کی درد کی دوا جذبہ شہادت ہے۔ اگر ملت ایران نے اپنے انقلاب کو کامیابی سے ہمکنار کیا ہے اور داخلی مشکلات اور سختیوں کو برداشت کرتے ہوئے ان مسائل کو حل کیا ہے، اور یہ جنگ کہ جو ہم کہہ سکتے ہیں کہ اسلام اور کفر کے درمیان جنگ ہے اور پورے کا پورا کفر صدام کی حمایت کر رہا ہے، اگر اس جنگ میں وہ عظمت و مردانگی کے ساتھ سینہ سپر ہیں اور کبھی کسی کے سامنے انہوں نے مدد کے لیے ہاتھ نہیں پھیلایا، تو یہ سب کچھ ان کے اتحاد و اتفاق کا نتیجہ ہے۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ افغانستان میں اسلامی انقلاب کامیاب ہو جائے، تو ہمارے پاس اس کے علاوہ کوئی اور راستہ نہیں کہ ہم جہاد کی راہ اختیار کریں، اپنی ساری قدرت و طاقت کے ساتھ اس سپر طاقت سے ٹکرائیں اور آپس میں ہمیشہ متحد و متفق رہیں۔ اگر ہم انقلاب اسلامی ایران کو اپنے لیے نمونہ قرار دیتے ہیں تو ہمیں دیکھنا چاہیے کہ یہ ملت آج کیوں فتح و نصرت سے ہمکنار ہوئی ہے اور پیدر پہ مختلف میدانوں میں کامیابی اس کے قدم چوم رہی ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ ان سب کامیابیوں میں دو امور کا کردار نہایت اہم ہے، ایک مسئلہ رہبری اور دوسرا اتحاد و وحدت۔ اگر افغانستان میں بھی ہم حضرت امام خمینی جیسی ایک حکیمانہ رہبری کو سامنے لائیں اور سب لوگ اس سے مربوط ہوں اور اس کی پیروی کریں، تو اگرچہ ہمارے وجود متعدد ہوں گے لیکن ہم سب کے دل ایک ہوں گے۔ میرا دل مجھے اس بات کی اجازت نہیں دیتا کہ آپ بزرگان کے جن کا تعلق جہاد و شہادت سے ہے، جن کا وجود سراپا خیرت و شجاعت ہے اور جنہوں نے ایسی سپر پاور سے پنجہ آزمائی کی ہے کہ جو اپنے آپ کو بہت کچھ سمجھتی تھی، آج میدان جنگ میں آپ نے اس کو ذلیل و خوار کر دیا اور وہ کسی بہانے سے وہاں سے بھاگنے کی کوشش میں ہے۔ میں آپ کو کوئی نصیحت کروں یا اس طرح کی کوئی بات کروں؟ میں نے تو جہاد میں حصہ نہیں لیا اور میں ایسے ملک سے آ رہا ہوں جہاں ابھی تک مغربی قوانین حاکم ہیں۔ میرا تعلق اس ملک سے ہے جو مکمل طور پر ایک سپر طاقت سے وابستہ ہے۔ میں اس سرزمین کا باشندہ ہوں کہ جہاں کے لوگ اسلام کے خیر خواہ اور دلسوز ہیں اور اسلام ہی کی خاطر انہوں نے اس ملک کو بنایا تھا، لیکن نہایت افسوس کہ آج 40 سال گزرنے کو ہیں اور وہاں کی مسلمان قوم کی یہ آرزو ابھی تک پوری نہیں ہو سکی۔ ہمیں حق نہیں پہنچتا کہ ہم آپ کے ساتھ اس قسم کی بات کریں، اس لیے کہ آپ بہت شجاع اور باعظمت شخصیات ہیں۔ آپ کے بچے اس مقام پر ہیں اور خواتین نے ایسے مرد تربیت کی ہیں اور وہ اس مقام پر ہیں کہ ہمارے مرد اس مقام تک نہیں پہنچ سکے۔ البتہ آپ کی یہی بزرگی مجھے اس بات کی اجازت دیتی ہے کہ میں آپ کی خدمت میں چند ایک باتیں کروں۔